گئے فوجی, پورے گاؤں کو نکالا, اور جتنے بھی اس گاؤں کے مرد ان کو الٹا انہوں نے لٹایا, اور یہ دوڑ کر ایک سرے سے دوسری سرے تک جاتے تھے ان کی پیٹھ کے اوپر. 2018 میں آپ الیکشن جیتتے ہیں تو ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت کہ آپ کے خلاف کوئی پی ٹی آئی نے سیریس کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا اور علی وزیر کے خلاف بھی نہیں کیا تھا, اور شاید پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ آپ لوگ جیت جائیں, اور بائی پی ٹی آئی کوڈ ورڈ میں جو بات کی جاتی ہے, خیر اب تو اوپنلی کی جاتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی چاہتی تھی کہ آپ اقتدار میں آ جائیں. اس کی کوئی صداقت ہے یا بات ہے؟ آفر یہ تھی کہ بھئی آپ کے مقابلے میں ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتے, آپ صرف یہ کمٹمنٹ کر دیں کہ آپ نے ووٹ خان کو دینا ہے پھر پرائم منسٹرشپ کا. پی ڈی ایم جو ہے وہ فارم ہوتی ہے اور وہ جو ہے ایک تحریک چلاتی ہے ملک کے اندر, اور پھر ایونچولی لیڈ کرتی ہے عدم اعتماد کو, اور آپ اس کا شامل ہوتے ہیں. تو شامل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ پورا جو ایجنڈا ہوتا تھا وہ ایک کرنل صاحب ہوتے تھے, وہ پورے پارلیمنٹ کے پورے پروسیجر کو, پورے پروسیس کو کنٹرول کرتے تھے. اور یہ جب عاصم منیر آرمی چیف بنے تھے, باجوہ کا دور بدترین تھا, لیکن اس نئے بندی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. یہ فوج کا جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے وہ ان کو پش کرتا ہے کہ وہ سیاست میں بھی مداخلت کریں. آپ نے الیکشن کو بھی مینیپولیٹ کرنا ہے, اور اپنی مرضی کے آپ نے لوگ بھی لانے ہیں, اور پاور بھی اپنے پاس رکھنی ہے. 2024 کا جو الیکشن ہوا میرے خیال میں اسٹیٹ کولیپس کی طرف, فارمل پراپر کولیپس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. ایک بہت بڑی سنائپر سے گولیاں چلائی, تقریباً 60-70 گولیاں لگی میری گاڑی کو. گاڑی جو کہ وہ آرمرڈ تھی تو اس وجہ سے اللہ نے بچایا. جب ان کو جب یہ اندازہ ہوا تو وہ پھر راکٹ لانچر بھی سب کچھ تھا ان کے پاس, پلان ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے گولیاں چلنی شروع ہو گئی. گولیاں چلائیں کس نے؟ فوج نے چلائی, ایف سی نے چلائی. 15 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے, 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے اس میں. السلام علیکم ناظرین, آج ہم ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پیغام بہت سمپل ہے, لیکن ان کو کنٹروورسی سے سراؤنڈ کر دیا جاتا ہے, یا وہ کنٹروورشل ہیں یہ تو انٹرویو میں پتہ چلے گا, لیکن ان کی آواز کو پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا. اس لیے ہم نے اپنا فرض سمجھا, ضروری سمجھا کہ جتنی کو ہماری حیثیت توفیق ہے ہم ان کو بلائیں, ان سے سوال و جواب کریں, تاکہ جو مس کنسیپشنز یا کریکٹ کنسیپشنز لوگوں کو ان کی اور ان کی جماعت کے بارے میں وہ ہو سکے. تو سب سے پہلے محسن بھائی, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو بھائی, بہت نوازش ہے آپ کی, آپ نے دعوت دی, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. محسن بھائی کا ایک لمبا پولیٹیکل کریئر رہا ہے, جہاں پہ وہ افیلیٹیڈ تھے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ جو اے این پی کے ساتھ منسلک تھی. پھر وہاں سے انہوں نے ایک جماعت کے فاؤنڈنگ ممبر بنے جو پی ٹی ایم تھی, جو پہلے ایم ٹی ایم ہوا کرتی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی 2021 میں غالباً سیاسی جماعت قائم کی این ڈی ایم کے نام سے. اب محسن بھائی, یہ جو سارا سفر ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ آپ میران شاہ نارتھ وزیرستان کے ایک چھوٹے علاقے سے ہیں جہاں پہ پاپولیشن کا سینسس اتنا زیادہ نہیں ہے, تو وہاں سے سفر شروع ہو کے نیشنل اسمبلی تک کا جو جرنی ہے, یہ کو پلان تھا آپ کے دماغ میں, یا کوئی حادثات آپ کو اس طرف لے گئے تھے؟ میرا خیال پلان تو نہیں تھا, اور ہاں یہ بات تھی کہ پولیٹیکل ورکر تھا, وہ ظاہر بات ہے کہ پولیٹیکل ورکر آپ ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم, اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی پولیٹیکل پروسیس میں آتا ہے, تو وہ ہر ایک سیاسی ورکر کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس پروسیس سے گزروں. سو بیکمنگ اے ممبر آف پارلیمنٹ, ہر ایک چاہے جو بھی فورم ہو, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو, نیشنل اسمبلی کا ہو, یا لوکل گورنمنٹ کا ہو, تو یہ ایک ان دا بیک آف ایوری پولیٹیکل ورکر ایک چیز آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی ٹائم پہ الیکشن لڑنا ہے. تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹ لائف سے ہی. یہ کب یہ موقع آئے گا اور کب یہ ماحول بنے گا کہ میں الیکشن بھی لڑوں گا, یہ ایز سچ مطلب اس کا ٹائم نہیں پتا تھا. ٹائم نہیں تھا پتا, کیونکہ وہ ایک کنسیپٹ یہ بھی تھا کہ چونکہ وہاں پر ایک ہی سیاسی جماعت کو 97 تک تو ہمارے ووٹ کا حق ہی نہیں تھا. جو فاٹا کے لوگ ہیں 97 میں فرسٹ ٹائم ان کو ووٹ کا حق ملا. ایسے ہی اس سے پہلے تو وہ ملک جو چند لمیٹڈ تعداد ہوتی تھی ان کو, تو وہ ہی ووٹ ڈالتے تھے, وہ چند 2-3 ہزار
आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, वो और एक छोटी कम्युनिटी थी, वही एक करती छोटी थी। स्पेसिफिक कम्युनिटी थी, वो फिर डिसाइड करती थी पूरे इलाके का। पूरे इलाके का। तो 97 में फर्स्ट टाइम मौका मिला। फिर इसमें देखिए ना, हिस्टोरिकली भी वहाँ पर उनके अफगान वार के दौरान बड़ी तादाद में मदरसे बने, और उन मदरसे में बाय डिफ़ॉल्ट वो जो पॉलिटिक्स होती थी, उनकी जो पॉलिटिकल वर्क, वो एक ही सियासी जमात के होते थे। तो वो एक बेस उनकी भी बन तो गई थी, लेकिन उनको भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो उसको फिर मटेरियलाइज करें। उनको भी दबा के रखा हुआ था। नहीं, दबा के तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो फंक्शनल तो थे, उनके अलावा किसी और को इजाज़त नहीं थी। ठीक है। तो वो चूंकि ओवरऑल एक 97 में जब उनको सबको जब वोट का हक दिया गया, तो ग्राउंड पे वही सियासत कर रहे थे, तो फिर उन्होंने ही जीतना था, ठीक है ना। और एक तो स्ट्रक्चर सिर्फ उनका था पॉलिटिकल, ये जमीयत उलमा इस्लाम से रिलेटेड जो, जी जी। और दूसरी बात जो थी, ओवरऑल भी एक मजहबी रुझान है लोगों का। रुझान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अफगान वार के लिए काफ़ी कोशिश की गई थी, काफ़ी मेहनत की गई थी, काफ़ी जी, उस वक्त पूरा ज़हनसाजी की गई थी ना, मंसूबा था कि हमने लोगों को और पर्टिकुलरली इस कम्युनिटी को एक तरीके से ट्रेन करना। यस जी। तो वो 97 में फर्स्ट टाइम जब वो भी, फिर उसके बाद 2002 फिर मुशर्रफ वाला, 2013 में पहली दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एक्सटेंड हुआ फाटा में, और उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन था। तो वो एक ऐसे माहौल में वो हमारे एक उस्ताद होते थे लतीफ़ अफरीदी साहब, वो हमें हमेशा कहते थे कि लीडरशिप क्राइसिस में बनती है, और क्राइसिस में ही लीडरशिप का जो हकीकी लीडर हो वो सामने आ जाते हैं। तो ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, उन मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान फिर से पहले डिस्प्लेसमेंट भी हुई, और एक खौफ का माहौल बन गया था। तो उस वक्त फिर कोई बोलता नहीं था। तो जब नहीं बोलता था, तो उस वक्त बीइंग पॉलिटिकल वर्कर हम ये समझते थे कब बोलना ज़रूरी है। तो वो जब बातचीत हमने शुरू की, हमने कुछ और नहीं कहा, सिर्फ जो हुआ वही बयान करना शुरू कर दिया। तो वो उससे फिर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से। तो फिर हमने कहा कि चले, लेकिन उसमें थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला था कहीं से। देखिए ना, वो बाहर से तो हो सकता है, मतलब आउट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पर लोकली कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि वो उनकी दिलों की आवाज़ थी, वो खुद बोल नहीं सकते थे, उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही थी। पहले उनको डिस्प्लेस किया गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट से पहले उनको तालिबान ने मारा, तालिबान के मारने के बाद उनको डिस्प्लेस किया गया, वो फिर कैंपों में रुलते रहे। फिर कैंपों में रुलने के बाद जब उनको कहा कि भाई ऑपरेशन ख़त्म हो गया, आप वापस जाएँ, फिर जब वो वापस गए, फिर दोबारा मतलब मुख्तलिफ बहानों से फिर फौज उनको टार्चर करती थी, और फिर मतलब वो ना उनको बोलने की इजाज़त थी। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि और वो बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि बंद कमरे में भी अगर कोई बोलता था तो वो बात पहुंच जाती, तो वो उठा लिया जाता था। तो वो फिर ऐसी सूरत में फिर जब कोई बोलता था, तो वो फिर ज़ाहिर बात है उनके दिलों की आवाज़ होती थी। अच्छा मोहसिन भाई, उनको सपोर्ट करते थे। अगर मैं रियासती इदारा हूँ तो मैं सोचूं कि अगर एक जगह पे एक प्रॉब्लम चल रही है, हम बाद में उस डिटेल में जाएंगे किसकी क्या गलती है, पर एक जगह प्रॉब्लम चल रही है, तो बेहतर नहीं है कि उन लोगों को जमहूरी प्रोसेस का पार्ट बनाओ, उनकी पार्टी बने दो, आवाज़ बने दो, ना कि वो फिर एक्स्ट्रा जमहूरी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करें। बिकॉज़ आप इंसान को कब तक दबा सकते हैं, इवेंचुअली तो वो फट के सामने ही आता है। तो एक बाकायदा एफ़र्ट करना चाहिए था कि वहाँ पे जमहूरियत या फिर पार्टियों के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाने के अमल को पसंद किया जाता। लेकिन हमने देखा कि हमारी जितनी भी हुकूमतें ने उसके ऑपोजिट किया। पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, अगर हम PTI के दौर में देखें तो उन्होंने बहुत सारे लोग वहाँ से उठाना भी शुरू किए, वहाँ पे सियासी जमातों की आवाज़ें बंद भी करना शुरू की, बिलखुसूस उस इलाके में। तो ये काउंटर इंटूटिव हो जाता है। देखिए ना, ये तो मुख्तलिफ एक्शंस के मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स और मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं। इवेंट बाई इवेंट अगर हम डिस्कस करें, ओवरऑल मैं अगर बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव पे बंदे को देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है उनका। तो ऑब्जेक्टिव ही अगर क्योस बनाना हो, तो फिर तो ये रैशनल अप्रोच जो है, ये तो फिर
مطلب ان کو یہ زیادہ تو سوٹ پھر نہیں کرتی. شیر افضل کی طرح بڑھ گئی وہ وہی اسٹیٹمنٹ. وہ تو مطلب اگر آپ کا اپروچ یہی ہے کہ بھائی ریجن میں کیوس ہو, یہاں پر بدامنی ہو, یہاں پر یہ علاقہ ترقی نہ کرے, یہاں کے لوگ اسٹیبلٹی یہاں پہ نہ آئے, تو مطلب پھر تو یہ پھر پالیسی یہی ہاں رہے پھر تو گی. یہی پالیسی ہوگی نا. پھر تو مطلب ریشنل اپروچ کی پھر ضرورت پڑتی نہیں نا. ہم اور آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی بہتری کس طرح آئے گی, لیکن اگر ایجنڈا ہی بہتری نہ لانے کا ہو تو پھر تو میرے خیال میں یہ جو کر رہے ہیں اپنی پلاننگ, اپنے آبجیکٹو, وہ تو پھر ٹھیک کر رہے ہیں. آئی مین اس پورے علاقے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو پہلے NWFP فاٹا اور اب اس کا سب کو KPK انہوں نے نام دے دیا, اس کے اندر ایک بہت پرانی پارٹی تھی ANP, اور آپ کے جو بڑے تھے وہ بلکہ باچا خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے کافی روابط تھے. تو اس سیاسی جماعت کا ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاؤن فال ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر جوک در جوک جو اس وقت میجورٹی ووٹنگ پاپولیشن ہے ان کو 80-90% لیٹ سے PTI کے لیے ووٹ کیا ہے. یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی ریپڈ اربنائزیشن ہوئی, اور اس اربنائزیشن کے دوران ظاہر ہے جو نئی ایک اربن کلاس جو کہ بہت بڑی ہے, وہ پولیٹیکل آئیڈینٹی کی تلاش میں تھی. وہ بھی جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز تھی NP کے علاوہ اور بھی جتنی تھی پارٹی, اور دیکھیں نا ایک زمانے میں مقابلہ پیپل پارٹی اور NP کا ہوا کرتا تھا. سب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں ان سب کی جو ایک سب سے بڑی مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ بھائی انہوں نے لاک کر دیا اپنی لیڈرشپ, اپنی جو پولیٹیکل سٹرکچرز جو تھے ان کو لاک کر دیا. مطلب اگر ایک بندہ کسی یونٹ کا صدر ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کے بعد پھر اس کا پوتا, وہ اسی نسل دنسل چلتا رہتا ہے. اگر ضلع کا ایک بندہ صدر ہے تو وہ ان موسٹ آف دا کیسز, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مثال سبھی 100%, لیکن ان موسٹ آف دا کیسز ایک بادشاہت بن گئی تھی. ہاں, اور اسی طرح آپ مثال ٹاپ ٹو باٹم پوری جو ہیرارکی ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو وہ آلموسٹ ایسی ہی ہیں. اب یہ جو نئی اربن مڈل کلاس بنی, ان کو ایک اسپیس کی ضرورت تھی, ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی, اور وہ ایسی صورت میں پھر PTI پہ کام بھی ہو رہا تھا, ان کی پروجیکشن بھی ہو رہی تھی, اور پوری کی پوری ریاستی مشینری بھی ان کے لیے استعمال ہو رہی تھی. ان کے لیڈرشپ کا کچھ کرزمہ تھا, کچھ اس میں ایڈ کیا گیا. تو وہ پھر ایسی کلاس کے لیے جو کہ صرف ان کا مقصد صرف سیاست میں کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن. ہاں اچھا, اگر اب ہم پھر نظریات کی بات کر لیں, پھر وہ جو ایگزسٹنگ سیاسی پارٹی انہوں نے نظریات بھی کمپرومائز کر دی. تو یہ لوگ جب کہتے ہیں یا نظریات تو ویسے بھی کمپرومائز ہو گئی تو بس ریپرزنٹیشن ہی ہے, تو وہاں پر بھی آپ اسپیس نہیں دے رہے ہیں, تو وہ پھر ایک ایسی اپرچونٹی کی تلاش میں تھے جو پھر PTI کے سامنے آئی, اور لوگ پھر چڑھ دو شامل ہو گئے. اور ظاہر بات ہے ان کے لیے اسٹیٹ مشینری اگر ایک طرف ان کے حق میں ان کو پروپیگیٹ کر رہی تھی, ایک پازیٹیو امیج ان کا بنا رہی تھی, تو دوسری طرف وہ جو ایگزسٹنگ سیاسی اسٹرکچرز تھے ان کو ملائن بھی کر رہی تھی, ایسے ہی ہے, ان کو گندہ بھی کر رہی تھی, ان کے خلاف کمپین بھی کر رہی تھی. تو یہ کافی ایک بہت بڑا ایج, کچھ سیاسی پارٹی کی اپنی بھی غلطیاں تھیں جو کہ میں نے بیان کر دی کہ انہوں نے بھی اسپیس نہیں دی. تو یہ ساری وجوہات ملا کر. اچھا دیکھیے, یہ ڈکلائن صرف ایک سیاسی جماعت کا باعث ابھی نہیں ہوا. اسپیس جو آکوپائی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ مین اسٹریم پاکستان میں بھی پنجاب میں بھی ایکولی ہی کی ہے, کیونکہ اسٹیٹسٹکلی اگر آپ دیکھ لیں تو 2018 میں بھی تقریباً پروپورشنیٹلی اگر آپ تناسب نکال لیں تو پختونخوا میں جتنا ووٹ ڈلا اتنا ہی پنجاب میں بھی ڈلا. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو مخالف ٹرینڈ تھا وہ سیچوریٹڈ تھا, ایک ہی جگہ مطلب PMLN کی شکل میں موجود تھا. وہاں پر پختونخوا میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ادر دین PTI جو ٹرینڈ تھا وہ پھر بٹس اینڈ پیسز تقسیم ہوا تھا, NP تھا, جمعیت تھی, اور پیپل پارٹی تھی, سبھی تھی. تو اس کی وجہ سے جو تناسب, جس تناسب میں ان کو پختونخوا میں ووٹ ملے, انہوں نے ان کو پھر 2/3 دیا,
اور اسی تناسب سے اگر پھر پنجاب میں ان کو ووٹ ملے تو وہ ان کو پھر سمپل میجارٹی بڑی مشکل سے دلا وہ بھی بندے اکٹھے ہوئے. ہاں. اچھا, اس سچویشن کے اندر جب آپ ایک نئی موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں, اب ہم وہ پی ٹی ایم پہ آتے ہیں, کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ ایک اربن کلاس کریٹ ہوئی تھی جن کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن چاہیے تھی. ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی جو پی ٹی آئی کی شکل میں مل رہی تھی, اور پھر ایک ریپرزنٹیشن تھی یا ایک ہیومن رائٹس موومنٹ تھی جو پی ٹی ایم کی شکل میں آئی, جو پہلے ایم ٹی ایم تھی, پھر وہ پشتون تحفظ موومنٹ بن گئی. ہمارے میڈیا نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم 2 ہے, کہ جس طرح ایک جماعت لسانیت کی یا پھر کسی ایسی چیز جو نیشنلسٹک نہ ہو بائی نیچر اس کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے, تو یہ ایونچولی قوم کو توڑنے کے لیے یا پھر ایم کیو ایم ٹائپ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے بنی تھی. اور جو پی ٹی ایم کا تعارف معاشرے میں کرایا جاتا ہے وہ اسی لینس سے کرایا جاتا ہے. تو آپ اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, تو پی ٹی ایم کا بھی جو موقف پیغام ہے وہ بھی سمجھائیں آڈینس کو. دیکھیں نا, وہ موقف تو بڑا سمپل تھا. وہ تو صرف سٹوریز نریٹ کرتے تھے کہ بھئی ہوا کیا. وہ جو ظلم کی داستانی تھی وہ بیان کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اس نریشن پہ کسی کو اعتراض نہیں, نہ یہ ابھی تک کسی نے کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ بھئی یہ والی جو بات ہے یہ آپ لوگوں نے غلط کی. لیکن چونکہ کوئی اور سالڈ چیز اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملی نہیں, تو پھر پروپیگنڈا ہی واحد ٹول ہمیشہ ان کے پاس رہا ہے کہ جو چیز ان کو ناگوار گزرتی ہے, جو چیز حقیقت ہوتی ہے, جو چیز ان کے جو مس کنڈکٹ ہے اس کو عیاں کرتی ہے, سامنے لاتی ہے, اس پر اسٹریٹ اوے مطلب آپ الزام لگا دیں کہ بھئی یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں, غدار ہیں. اور یہ بائی دا وے صرف میں اگر یہ بات کروں کہ پیریفریز کی تو بات نہیں ہے. میں نے میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کا جو کراچی کا جلسہ تھا اس میں بھی یہ بات کی تھی. یہ تو صرف پیریفریز تک یہ بات میں, پیریفریز میں زیادہ ہوتا ہے, اس پہ یہ لیبل لگانا آسان ہوتا ہے. لیکن اب تو پنجاب تک یہ بات آ گئی. پنجاب کی جو پاپولر لیڈرشپ تھی, نواز شریف پہ بھی یہ الزام لگائے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور اب تو خیر ہم 2 قدم آگیا, وہ جو پروڈکٹ انہوں نے خود ہی تیار کیا تھا پی ٹی آئی یا عمران خان کی شکل میں, ان پہ بھی انہوں نے غداری کے سیڈیشن کے لگا دیے فتوے کہ بھائی آپ بھی غدار ہیں, حالانکہ انہیں کی فیکٹری میں وہ پروڈکٹ بن کے آیا ہے. تو یہ تو جو بھی اپنے موڈ کو یہ آئین کہتے ہیں, اپنی طبیعت, اپنے خواہشات کو یہ قانون کہتے ہیں, اور ان کے مطابق پھر اگر ان کے اگینسٹ کوئی چلتا ہے تو وہ پھر آئین کے خلاف یا وہ حالانکہ مطلب اب تو یہ چیز خیر بہت عیاں ہو گئی ہے کہ کتنے حد تک یہ لوگ آئین کو فالو کرتے ہیں, کتنی حد تک یہ چیزیں ان کے لیے میٹر کرتی ہے. تو یہ جو پی ٹی ایم کا کیس تھا یہ بھی آلموسٹ مور لیس, جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اوور دا ایئرز جو اٹراسٹیز وہاں پہ گزری ہے, جو ظلم و ستم وہاں پر مختلف فیزز میں انہوں نے طالبانائزیشن دیکھی, ان کے گلے کٹے, ٹھیک ہے, ان پر تشدد ہوا, ان کی بےعزتیاں ہوئی, وہ فیز انہوں نے دیکھا. پھر ان کو ایک اور امید دلائی گئی کہ بھائی آپ لوگ نکلے یہاں سے, ہم آپریشن کریں گے, علاقہ صاف کر دیں گے, پھر آپ آئیں گے. تو انہوں نے بھی کہا چلو یار, کل کو اگر بہتر زندگی جو زندگی ہم گزار رہے تھے وہ اگر ہمیں پل مل سکتی ہے تو اس کے لیے ہم علاقہ چھوڑ دیں گے, کوئی بات نہیں ہے. پری طالبانائزیشن. تو وہ علاقہ چھوڑ دیا, کیمپوں میں رہے. اور یہ مطلب تھوڑا سا محسن بھائی ڈیفائن کریں, جب آپ کہتے ہیں کیمپوں میں رہنا, کس بظاہر لوگوں کو تاثر یہ جاتا ہے کہ اپنے گھر چھوڑ کے اگلے مکانات میں لوگ شفٹ ہو گئے تھے. بڑی نہیں دیکھیں نا, یہ تو کیمپس میں ایک ٹینٹ میں مطلب ایک ٹینٹ میں پوری فیملی کو گھسا دیں. یہ پاکستانی ہیں جو رہ رہے ہیں. یس, یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستانی اپنے گھر چھوڑ کے ٹینٹوں کے اندر جوک در جوک رہ رہے ہیں. اور ایسا ویسا گھر بھی نہیں, جو کیونکہ ہماری تو اللہ نے زمین زیادہ دی ہے اور آبادی تھوڑی ہے. ہاں, پھر اس میں پھر گھر بھی ہمارے کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ لوگ اس کو اپنے محل نما گھر سے نکال کر آپ ایک ٹینٹ میں گھسا دیں تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا احساسات ہوں گے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف اے بیٹر فیوچر, ود دا ہوپ آف اے بیٹر فیوچر, کہ بھائی کل کو ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے کو ملے گی, وہ انہوں نے وہ سختی بھی برداشت کی. پھر وہ راشن کے لیے ایک پورا ایک دن 24 گھنٹے تک وہ لوگ, کیونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے, نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا, نہ پینے کو کچھ تھا, اور 24 گھنٹے بھی
لوگ راشن کے لیے قطاروں میں کھڑے رہے. لیکن ایک امید پھر بھی تھی کہ بھائی چلا یار کتنا ہوگا, آخر میں علاقہ صاف ہو جائے گا, ہم جائیں گے واپس, امن ہوگا, عزت کی زندگی گزاریں گے, پرامن زندگی گزاریں گے. لیکن جب وہ گئے واپس, پھر ان کو رسپیکٹ تو دور کی بات, ایک پرامن زندگی تو دور کی بات, اس کے بعد جو ٹراما سے ان کو گزارا گیا کہ معمولی سے بات پر ایک کو اٹھاؤ, دوسرے کو اٹھاؤ, یہاں سے ایک ملیٹنٹ گزرا ہے, پوری کی پوری گاؤں کو وہاں پر اٹھاؤ, اس کو ان کے اوپر پھر تشدد کرو. یہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک جو واقعہ سنا رہا تھا آپ کو, ایک بیوروکریسی کے ایک بندے کا. اس انسیڈنٹ میں یہ ہوا تھا کہ ایک گاؤں تھا میرے گاؤں کے قریب ایک گاؤں تھا ہمزونی, میران شاہ میں. ہاں, وہ وہاں پر 6 بجے کے بعد کرفیو ہوتی تھی. یہ آپریشن کے بعد جب وہ لوگ مستقل 6 بجے کے بعد وہاں پہ کرفیو ہوتی تھی. وہاں پر ایک چیک پوسٹ پہ کوئی بلاسٹ ہوا یا کوئی اٹیک ہوا, وہ پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کوئی انسیڈنٹ ہوا. اب اس انسیڈنٹ کے بعد وہ گئے فوجی, پورے گاؤں کو نکالا, اور جتنے بھی اس گاؤں کے مرد ان کو الٹا انہوں نے لٹایا, اور یہ دوڑ کر ایک سرے سے دوسری سرے تک جاتے تھے ان کی پیٹھ کے اوپر. وہ پورے ایک لائن میں ان کو لٹایا ہوا تھا, ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ان کے اوپر دوڑ کے جاتے تھے, پھر دوبارہ آتے تھے. مطلب یہ بربریت پر پھر اب یہ امید ان کو یہ تھی کہ بھئی کوئی ایک رسپیکٹ کی زندگی ملے گی. لیکن یہ اچھا, یہ صرف ایک انسیڈنٹ میں بتا رہا ہوں, اس طرح کی داستانیں کئی زیادہ ہیں, سینکڑوں کے حساب سے ہیں. تو وہ پھر ایسے ماحول میں لوگوں کو تو ایک آواز کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ اچھا اس پورے پروسیس کے دوران یہ خلا بنا کیوں کہ اچانک سے اتنا پٹ کر سامنے آ گیا. جو پولیٹیکل ان کی اپنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تو تھی نہیں تھی, جو تھی وہ کمپرومائز تھی. اور جو مین اسٹریم یا پروونشل پولیٹیکل پارٹیز تھی, ایون جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی, وہ بھی اس پورے پروسیس پہ خاموش رہی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں عوامی نیشنل پارٹی کی یوتھ کا مرکزی چیئرمین تھا, اور میران شاہ بازار مسمار ہو رہا تھا. اس پر میں نے ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی اپنے قبائلی عمائدین کے ساتھ. تو یہ اٹ واز اے کائنڈ آف, پہلی دفعہ کوئی کھل کر سامنے آیا, کسی نے کھل کر بات کی کہ بھئی ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. میں لکھتا بھی تھا, لیکن وہ ظاہر بات ہے انگریزی اخباروں کی ریچ بہت کم ہوتی ہے. تو اس پریس کانفرنس کے بعد پارٹی لیڈرشپ کا جو پریشر میرے اوپر آیا کہ آپ نے کیوں یہ بات کی, تو میرا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ یہ تو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے تھی. میں تو بہت چھوٹا بندہ ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر, یوتھ کا ایک وہ ہوں. مطلب مجھے سے بندے کو تو سین سے ہٹانا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو جو بڑی لیڈرشپ تھی, سینئر لیڈرشپ تھی, تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو وہ یہ کرتے کیوں نہیں تھے آپ کے خیال سے؟ کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ سیاست کمپرومائز ہو گئی تھی کافی حد تک. یہ جو نئی اسپیس بنی اسی لیے بنی, اور یہ جو خلا بنا یہ بھی اس لیے بنی کیونکہ ریپرزنٹیشن کوئی تھی نہیں, کوئی ایسا تھا نہیں جو وقتاً فوقتاً ان پہ جو گزری وہ اس پر احتجاج کرتا, یا دنیا کو ایٹ لیسٹ بتا ہی دیتا کہ بھئی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو نہیں رہا تھا, تو اس کی وجہ سے وہاں پر ایک خلا بن رہا تھا. اور وہ پھر بنتے بنتے وہ ایک ایسا لاوا بنا کہ پھر وہ لاوا جب پٹا تو وہ پھر انہوں نے, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھ دی. اور وہ فیض صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو طرز فہاں کی تھی قفس میں, فیض گلشن میں ابھی وہی طرز بیاں. اب وہ پھر اس کے بعد پھیل گئی, جس نیریٹو کی بنیاد وہاں سے رکھی گئی وہ پھر ظاہر بات ہے پھر افیکٹ تو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی تو سچ تو نکل آتا نہیں, افیکٹ سبھی کسی نہ کسی صورت میں ہوئے تو تھے. اچھا, لیکن کوئی
کھل کر سامنے آ نہیں رہا تھا. اور پھر جب یہ بات ہوئی, اچھا یہ اگر ہم تھوڑا ماضی میں دیکھ لیں تو وہ اتنا ٹل میں یہ کہوں گا کہ مثال مڈ 90s یا اینڈ آف 90s تک بھی پالیٹکس اتنی کمپرومائز نہیں تھی, لیکن پوسٹ پرویز مشرف ایرا پھر بہت ہی زیادہ ود دا پیسج آف ٹائم, حالانکہ بیچ میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا, لیکن اس کے بعد پھر جتنا وقت گزرتا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی تو آتے ساتھ ہی دونوں جماعتوں جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اس کو توڑنا شروع کر دیا تھا. لیکن دیکھیں نا اس ڈاکومنٹ کو سائن کرنا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی, ہاں جی ہمارے ملک کے لیے تو بہت بڑی بات تھی, حالانکہ یہ گیون ہونا چاہیے لیکن نہ ہمارے ملک کے لیے بڑی بات تھی. اب یہ جو سارا سسٹم آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فائنلی ایک آواز بنتی ہے, اٹھتی ہے, تو پھر پی ٹی ایم سے ایک سپلٹ نکلتا ہے یا بظاہر جو سپلٹ نظر آتا ہے کہ منظور پشتین کی خواہش ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کے لیول پہ موومنٹ نہ بنے, یہ الیکشنز میں شمار نہ ہو, اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ الیکشنز میں چیزیں شمار ہوں. یہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں آیا تھا؟ دیکھیں نا یہ میں تو پہلے دن سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ میرا پولیٹیکل چینج میں آپ بلیو کرتے ہیں؟ وہ پی ٹی ایم جب بن بھی رہی تھی اسی کی وجہ سے پھر وہاں سے پھر مجھے نکال دیا گیا. اچھا میرے جیسے اور بھی بہت سے پولیٹیکل ورکرز تھے یا جو ایگزسٹنگ نیشنلسٹ پارٹیز تھی جو پھر بعد میں لوگ پی ٹی ایم کو بھی سپورٹ کر رہے تھے, تو وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر ان کی جو تشنگی تھی وہ ہو نہیں رہی تھی. وہ جو ایگزسٹنگ سیاسی پارٹیاں وہ کنونس نہیں تھے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے, ان کے سٹانس سے, ان کے سیاست سے, تبھی وہ یہاں آ کر بات کر رہے تھے, حصہ لے رہے تھے. ہاں تو اچھا اب اس کی سسٹینیبلٹی بھی ہم نے کافی ڈیبیٹ کی, اور میرا اپنا اوپینین اس وقت یہ تھا کہ ان لانگ رن شاید ہم اسی ایگزسٹنگ اسٹرکچر میں اس کو سسٹین نہ کر پائیں, یا اگر چلنے لیٹ سپوز الیکشن نہیں بھی لڑنا, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ تنظیم پر فوکس تھوڑا دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو سپورٹ بیس ہے اس کو اگر ہم تنظیمی ڈھانچے میں نہیں ڈالیں گے تو یہ تو ود دا پیسج آف ٹائم فزل آؤٹ ہو جائے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اس پہ پھر ڈفرینس آف اوپینین تھا, اور میرا موقف یہ تھا کہ ہم ایک اگر لیٹ سپوز یہ فیصلہ اب ہم نہیں کرتے, کیونکہ یہ پھر صرف میرا اختیار بھی نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ اس کو سیاسی پارٹی بنا ہے, یہ پھر اکیلے پھر منظور کا بھی اختیار نہیں ہے کہ بھئی وہ اکیلے ہی پھر یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ موومنٹ ہی رہے کہ یہ سیاسی پارٹی بنے. میرا اوپینین اس وقت یہ تھا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تنظیمی ڈھانچہ بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر وہ جو الیکٹڈ تنظیم ہے وہ پھر فیصلہ کر لے کہ بھئی آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کر لے. آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کر لے. اچھا ان کے بعد پھر انہوں نے جو تنظیمی ڈھانچے کے لیے جو فارمولہ بنایا تو وہ ایک تو وہ بھی کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں تھا اس کی الیکشن کا یا اس کی بنانے کا. دوسری انہوں نے شروع میں ہی جو آئین انہوں نے پبلک کی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ غیر پارلیمانی رہے گی, اور اگر اس غیر پارلیمانی والی چیز کو ہم نے چینج کرنا ہو تو اس کے لیے 3/4 ریکوائرڈ ہے. باقی کا جو ہے وہ خیر 2/3 سے ہو جائے, لیکن یہ 3/4 سے ہوگا. تو وہ پھر اچھا ان کے اپنے پاس بھی انہوں نے کافی اختیار رکھ لیا تھا کہ بھائی کوئی 15 تھے کہ 20 بندے صوابدیدی اختیار ہوگا میرا کہ میں اس مرکزی کمیٹی جو ہوگی اس میں اپنی مرضی کے نومینیٹ کر سکتا ہوں. تو ایک طرف 3/4 ہو گیا, اور ایک طرف پھر وہ صوابدیدی اختیار والے 10-15 بندے ہو, تو وہ پھر مطلب پھر تو بے معنی ہو گیا تھا نا یہ ڈیبیٹ کرنا کہ بھائی تنظیم پھر جا کر فیصلہ کرے گی. تنظیم نے تو پھر جب اس طرح یہ اگر اس کی بناوٹ ہو تو پھر تو آلریڈی وہ فیصلہ ہو چکا ہے, سامنے آ چکا تھا. اور پھر ایک اور چیز جس کو ہم نے بار بار کہا کہ بھئی اس کو اگر ہم نہ ہی چڑھیں تو ٹھیک, لیکن بہرحال انہوں نے آئین میں یہ چیز داخل کرا دی کہ
مرکزی جو صدر یا چیئرمین ہوگا اس کے یہ اختیارات ہوں گے کہ 15 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ یہ بندے اپنے مرضی کے وہ نامینیٹ کر سکے مرکزی کمیٹی میں. اور 3 جو تنظیمی ٹینورز ہوں گے، 3 تنظیمی ٹینورز، اس میں مطلب منظور کے مقابلے میں کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا نا. اچھا یہ کوئی یہ جو مائنڈ بھی تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں بنا تھا، بس وہ کاغذ پہ لکھ دیا کہ بھائی یہ. تو ایک ایسے پروسیس میں پھر ظاہر بات ہے ہم جیسے بھی ہم خیال تو کافی لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے. پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ پر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاسی پارٹی بناتے ہیں. انکنڈیشنل سپورٹ ہماری پی ٹی ایم کے ساتھ رہے گی اور ابھی بھی ہے. نہیں وہ آپ لوگ اکٹھے کام بھی کرتے رہے. ہاں اور ابھی بھی اس کے بعد جب ہم نے پارٹی بنائی تو اس میں پہلی دفعہ اس پارٹی میں جب پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے اس میں ہم نے کہہ دیا، یہ سوال ہوا کہ پی ٹی ایم، ہم نے کہا ہماری انکنڈیشنل سپورٹ ہے، ان جو 4-5 ڈیمانڈ ہیں وہ ان کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ ہے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم ساتھ رہیں گے، لیکن وی بلیو ان اسٹرکچرڈ پولیٹیکل پروسیس، اس کے علاوہ آگے بڑھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ادروائز سپورٹ بیس ہے یہ ود پیس آف ٹائم فزل آؤٹ ہو جائے گی. وہ تو یہ مطلب کوئی اس کے علاوہ کوئی وہ یہ میجر ڈفرینس تھا. اور آئی تھنک کہ اس کو جس طرح آپ نے وضاحت کی ہے اور جس طرح پریزنٹ کیا ہے، اس طرح کی ڈائلاگ ہونی چاہیے کہ 2 لوگوں کا یا 10-12 لوگوں کا آپس میں اتفاق ایک بات پہ نہیں ہو رہا تو وہ ایک ایسا سلوشن نکالتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سیاسی جماعت چلاؤں گا اور یہ جو 5 مدعے ہیں یا 4 مدعے ان کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ذاتیات کا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ کھینچا تانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا عنصر بازار نظر نہیں آیا. واللہ عالم بہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے، لیکن آپ نے وضاحت فرما دی. 2018 میں آپ الیکشن جیتتے ہیں تو ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت کہ آپ کے خلاف کوئی پی ٹی آئی نے سیریس کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا اور علی وزیر کے خلاف بھی نہیں کیا تھا، اور شاید پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ آپ لوگ جیت جائیں. اور بائی پی ٹی آئی کوڈ ورڈ میں جو بات کی جاتی ہے، خیر اب تو اوپنلی کی جاتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی چاہتی تھی کہ آپ اقتدار میں آ جائیں. اس کی کوئی صداقت ہے یا بات ہے؟ فرسٹ آف آل میں کلیئرفائی کر دوں، میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کا بندہ تھا اور علی وزیر کے مقابلے میں نہیں. علی وزیر کی نہیں. اور میرے مقابلے میں مطلب جس بندے کو انہوں نے فیلڈ کیا اس سے تکڑا ان کو مل نہیں رہا تھا، کیونکہ اس الیکشن میں بھی اسی بندے کو انہوں نے ٹکٹ دیا. ٹھیک ہے. یہ جب انیشیل اس وقت پی ٹی ایم تھی تو مذاکرات کے لیے وہ وفود بھیج رہے تھے، تو ایک وفد انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا بھیجا. انہوں نے یہ آفر کر دی مجھے بھی اور علی وزیر کو بھی کہ بھائی آپ کے مقابلے میں ہم نہیں کھڑا کرتے، ڈیٹ کھڑا نہیں کرتے. اور بعد میں اسی دوران مجھے این پی سے نکالا جا چکا تھا. میں این پی کی لیڈرشپ کو پیغام بھجوایا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ پھر ایک اسکیم ہو رہا ہے. مطلب وہ آپ کو بظاہر اس بات پہ فورس کر کہ بھائی حکومت ملنے والی ہے آپ کو اور یہ بندوں کو آپ ہٹا دیں سامنے سے، اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے ذریعے ہمیں پھر ٹکٹ آفر کر رہے ہیں، وہاں سے نکال کے یہاں شامل کیا جاتا ہے. تو وہ پھر بہرحال ہم نے اس کو تو ریفیوز کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور آفر بھیجی. آفر یہ تھی کہ بھائی آپ کے مقابلے میں ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتے، آپ صرف یہ کمٹمنٹ کر دیں کہ آپ نے ووٹ خان کو دینا ہے پھر پرائم منسٹرشپ کا. ٹھیک ہے. میں نے تو اسی وقت ان کو انکار کر دیا تھا کہ میں نے کہا یہ تو پھر ایک ہی بات ہوئی، آپ کینڈیڈیٹ فیل نہیں کرتے تو یہ جنرل پبلک میں تو یہی پرسپشن نہیں جائے گا کہ بھئی ہماری بات ہو گئی ہے اور انہی کے ساتھ میں ہی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. ہاں پھر وہ تو وہی بات ہے. اور پھر یہ جس طرز سیاست پہ عمران خان نکل پڑے ہیں اس سے تو ہمارا اختلاف ہے. تو میں کیوں جھوٹ بولوں کہ کل میں نے ان کو پرائم منسٹرشپ کا ووٹ دینا ہے. تو ہماری تو یہ بات ہوئی، یہیں پر ختم ہوئی. علی وزیر کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. جس دن علی وزیر کا انٹرویو کریں گے اس سے وہ جانتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں پھر انہوں نے کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کیا تھا، تو ہمارے مقابلے میں تھا. اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اس وقت 3rd تھے. سیکنڈ جو رنر اپ تھے میرے مقابلے میں وہ جے یو آئی کے تھے. نہیں تو یہ جو 2018 کا الیکشن تھا آپ کا پہلا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل الیکشن تھا. 2018-2024 پاکستان کی ہسٹری کے سب سے خطرناک الیکشن رہے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. 2018 کا الیکشن آپ جیت جاتے ہیں، آپ
اقتدار میں آ جاتے ہیں، سوری اقتدار کا لفظ استعمال کیا میں نے، آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، پھر آپ اریسٹ ہوتے ہیں. آپ اریسٹ ہوتے ہیں ایک بڑے دکھی انسیڈنٹ کی وجہ سے، جہاں پہ غالباً چیک پوسٹ کے اوپر سے آپ لوگ گزرتے ہیں تو پیچھے سے آپ پہ فائرنگ ہوتی ہے اور آپ کے کافی دوست جو ہیں وہ 15 ہمارے ساتھ شہید ہوئے. جہاں باق ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ اندر بھی رہتے ہیں، پھر ایونچولی مقدمے ڈراپ ہو جاتے ہیں اور آپ ایکویٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وکٹم جو ہے وہ ایکویٹ ہو گیا اور جو پرپیٹیٹر آف کرائم ہے اس کے خلاف دفعہ بھی دائر نہیں ہوتی. تو پارلیمنٹ میں اس کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جب ہم جیل میں تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے بڑا لاؤڈلی جی اس پہ بات کی. اور یہ جو پی ٹی آئی کی ابھی جو لیڈرشپ زیر عطاب ہے، حسن پی ٹی آئی کی پشتون لیڈرشپ، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ 3-4 بندے تھے جو میں سمجھ گیا جن سر. کو یوز کرتے تھے کہ بھائی جو بھی وہاں سے بات آئی آپ نے ان کو گالیاں دینی ہیں، ان پہ لان تان کرنی ہے. یہ جب خڑکا مرکا واقع ہوا تو پی ٹی آئی کی پشتون لیڈرشپ نے بڑی بے شرمی سے اس کو ڈیفینڈ کیا. میرے خیال میں انسان جس حد تک گر سکتا ہے اس کا تماشا ہم نے خڑ کمر واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے دیکھا. جس طریقے سے انہوں نے جو لوگ وہاں پر مرے، جو شہید ہوئے، ان کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں، الٹا جو مطلب جو وکٹمس ہیں جس طرح آپ نے کہا ان پہ ہی لان تھا کہ بھائی تم مرے کیوں ہمارے بھائی لوگوں کی گولیاں تمہارے اوپر ضائع ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل وہ بابڑی کی یاد ضائع ہوئی. وہ قیوم خان کے دور میں جب خدائی خدمتگاروں کو مارا، پھر وہ نیکسٹ ڈے ان کے گھروں میں بھی گئے کہ بھائی اتنا پیسہ دو، تمہارے اوپر گولیاں خرچہ یہ ہے. ہاں ان کا اس کا خرچہ میں تو وہی سین تھا یہ بھی. اور اس کو پھر ڈیفینڈ کیا. لیکن دیکھیں نا پھر مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ پھر ود ان 2-3 ایئرز جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے ہاں وہ پھر ان کو سب کچھ خود بھی. اچھا ویسے اس وقت کوئی آپ کو، اگر آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز کے لیے جو نہ آپ نے کی بلکہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، دل میں کوئی رنجش؟ نہیں، دل میں تو رنجش دیکھیں نا، یہ جو استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتی ہے. پولیٹیکل ورکر مطلب اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہم اس پولیٹیکل پروسیس میں اور بھی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، تو یہ ایک حوصلہ تو پیدا کر دیتا ہے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے پھر بھی 15 دکھ تو لوگ ہوتا ہے ہیں. جب آپ کے 15 ساتھی شہید ہوئے ہوں اور دوسری طرف صوبے کا وزیر اعلیٰ انہی شہداء کے خلاف بات کریں جو خود بھی ایک پشتون ہے، اور پھر اسی پارٹی کے چند پشتون وزراء گلا پاڑ کر، مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کو خاموشی اختیار آپ کر کو لیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو زبردستی کوئی بات آپ سے کہلوائی کی جائے کہ بھئی آپ نے یہ بات کرنی ہے. جس طرح 9 مئی کے بعد پریس ہاں کانفرنس ہے. 9 مئی کی پریس کانفرنس میں ظاہر پتہ چل رہا کہ بھئی یہ لوگ جب بولتے تھے نا تو دل سے بولتے تھے. یہ جب ان کے جو وزیر ہوتے ہیں نا پی ٹی آئی کے، وہ خڑکا مرگ واقعے کے بعد جب پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف بولتے تھے نا، جن لوگوں کا خون بہا، جن کو شہید کیا گیا، جن کو زخمی کیا گیا، ان کے خلاف یہ جب بولتے تھے نا تو بڑے دل سے بولتے تھے. مطلب ان کی دلی خواہش تھی کہ بھئی کسی طریقے سے اپنے آقاؤں کو ہم خوش کریں. تو اس لیے وہ بڑی موٹیویشن سے وہ بے شرمی والا کام کرتے تھے. تو وہ ظاہر بات اس کا پھر دکھ تو ہوتا ہے، انسان ہے، ظاہر بات ہے پھر اتنی تو فیلنگ ہوتی ہے انسان کی کہ بھئی یہ میں کس معاشرے میں رہ رہا ہوں، یہ کس طرح کی انسانوں کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہوں. جو 15 لوگ فوت ہوئے ہیں اور ان کی ظاہر فیملی ہیں، ان کا تو جو اسٹیٹ کے اوپر یقین ہے وہ تو ختم ہو گیا. ہم نے جو دنیا بھر میں ٹیررسٹ تنظیمیں بنتی دیکھی ہیں تو وہ کنٹینیوس بربریت ہوتی رہتی ہے، پرپیچویٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس طرف جاتے ہیں. اب یہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا سبق سیکھیں اور اپنے اصول درست کر لیں، پر یہ وقت ہی بتائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو بنیادی اختلاف تھا آپ کا اس ٹائم کے بعد سے لے کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ،
اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں تو وہ ایسے بڑھ چڑھ کر بولتے تھے، پتہ نہیں کس کو خوش کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے. یہ کوئی ذاتی آپ کا اور ان کا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، یا صرف حاکم وقت کی اطاعت کرنی تھی؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو اگر پولیٹیکل نو بڈیز کو کوئی اٹھا کر اس پوزیشن یا اس فورم تک پہنچائے اور آنے والے وقتوں میں بھی ان کی کچھ امیدیں یہی توقعات ہو کہ بھئی یہ پروسیس جاری رہے، تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے وہ اچھا پھر اس اطاعت میں بھی پھر مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی پھر ریٹ کیا جاتا ہے کہ کمپٹیشن ہے نا سر. کمپٹیشن ہے نا، کون زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، کیونکہ یہی وہ پرفارمنس تھی جس کے لیے ان کو لایا گیا ہے اس مقام پر. پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنا ہے، سیاستدانوں کو بے توقیر کرنا ہے، اور وہ پھر اسی طریقے سے کیا جاتا تھا کہ بھئی گالم گلوچ والے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر گھساؤ، وہ پھر گالیاں دیں گے، وہ پھر ایک بازاری زبان استعمال کریں گے، جھکتے ماریں گے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہ تو ان کی جاب ڈسکرپشن میں یہ چیز شامل تھی. اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو پھر ظاہر بات ہے پھر ان کی سرزنش بھی ہوتی تھی، ان کی پھر ڈیموشن بھی ہوتی تھی. تو وہ تو انوائرمنٹ ہی یہی تھا. تو وہ میرے خیال میں پرسنل ہمارا کیا ڈفرینس، وہ کوئی سوات کا کوئی مردان کا، ان سے ہمارا کیا زندگی میں نہ کوئی کاروبار کیا ان کے ساتھ، نہ کوئی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہاں کچھ بھی نہیں تھا. بس صرف ان کی اپنے اکاؤں کی اطاعت تھی. اس کی حالانکہ اس دوڑ میں، اس مقابلے میں یہ لوگ مراد صحیح تو کہتا ہے کہ میں تو اسکول کے دور سے جانتا ہوں محسن داوڑ اور علی وزیر کو. وہ شاید جانتا ہم نہیں جانتے تھے. در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سارے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں شامل ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ پارٹیز کی سیم پارٹیز کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی ضروری نہیں کہ کنٹینیویشن ان کی اسی طرح رہے. ہر بندہ ٹائم کے ساتھ گرو کرتا ہے. اب یہاں سے ہم جاتے ہیں اس سفر پہ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فارم ہوتی ہے اور وہ جو ہے ایک تحریک چلاتی ہے ملک کے اندر، اور پھر ایونچولی لیڈ کرتی ہے عدم اعتماد کو، اور آپ اس کا شامل ہوتے ہیں. تو شامل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ایک تو پی ڈی ایم کی الگ سٹوری ہے، بہت ڈیٹیل اس میں بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں اس پہ بات کر لیں گے. جب عدم اعتماد ہو رہا تھا تو آئی واز ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم. میرا پوزیشن کا حصہ تھا، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھا. عدم اعتماد کو تو ہم نے اسی لیے سپورٹ کیا کہ جو بندہ، جن کے وزراء آپ کے قتل عام پر الٹا آپ ہی کو مورد الزام ٹھہرائے، اس پہ ایک قسم کے مطلب جو کچھ انہوں نے کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، بجائے اس کے کہ مثال کوئی ندامت، کوئی پشیمانی ہوتی، یا اگر وہ مطلب ان پہ تنقید نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ وہ کوئی تو زڑ دے دیتے، کوئی تو مطلب، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا. اچھا یہ تو پرسنل لیول کی بات ہو گئی. جمہوریت کو جو نقصان انہوں نے پہنچایا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا. جتنا پارلیمنٹ کو بے توقیر ان لوگوں نے کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. ایک کرنل کے ماتحت کر دیا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ. سمجھائیے گا کیسے؟ پورا جو ایجنڈا ہوتا تھا وہ ایک کرنل صاحب ہوتے تھے، وہ پورے پارلیمنٹ کے پورے پروسیجر کو، پورے پروسیس کو کنٹرول کرتے تھے. ان کا باقاعدہ ان کو اپنا کمرہ تھا، آفس دیا گیا تھا پارلیمنٹ میں. اور وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ رات کے 12 بجے، کیونکہ وہ ہمیں میسج آتا تھا کیا فلانی تاریخ کو اجلاس ہے اور یہ انڈر دا رول XYZ. رات کے 12-12:30 بجے میسج آیا کہ صبح اجلاس ہے. تو مطلب یہ کوئی مطلب اب نارمل قسم کی چیز، کیونکہ دن کو آتا تھا میسج، رات کے 12:30 بجے کیوں آئے گا؟ اچھا جی ہم نیکسٹ دن میں کہا چلو ٹھیک ہے بس پہنچ جائیں اسلام آباد. 4 بجے کا ٹائم انہوں نے لکھا تھا. 4:05 6 7 8 9 رات بہت. بیچ میں جب پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، کوئی اجلاس شروع کیوں نہیں کر رہا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرنل صاحب نے کیا یا جس نے بھی کیا، بائی لوگوں نے میسج چلا دیا. یہ جب آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو رہی اس وقت کی بات، میسج چلا دیا کہ بھائی پہنچو. اچھا اب نہ اسپیکر
ملک میں موجود نہ ڈپٹی اسپیکر ملک میں موجود. تو اجلاس پھر کون چیئر کرے؟ چیئر کون کرے؟ اچھا پھر روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ جب سیشن سٹارٹ ہوتا تھا تو جو پارلیمنٹری ہیڈز ہوتے تھے وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھتے تو وہ ایک پھر کمیٹی بناتے تھے جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی غیر موجودگی میں اس کمیٹی میں سے کوئی بھی بندہ وہ آ جاتا بیٹھ جاتا. اچھا وہ کمیٹی بھی نہیں بنی تھی. اچھا تو کوئی اور سلا بھی نہیں سکتا تھا. رات پتہ نہیں کتنے بجے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو کسی باہر ملک سے بلایا, کہاں سے بلایا, لیکن بہرحال پہنچ گئے وہ بہت لیٹ وہ پہنچ گئے, اور پہنچ کے وہ ٹائم آؤٹ ہو رہا تھا دن. تو بس وہ آتے ہی کہہ دیا کہ بھائی ہاؤس از ایڈجرنڈ. قاسم سوری صاحب وہ نیکسٹ ڈے کے لیے ہاؤس. تب پتہ چلا کہ بھائی ان دونوں میں سے کوئی یہاں موجود ہی نہیں تھا, اور میسج چلا دیا گیا کہ پہنچو جی. ایک اور واقعہ چونکہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا, اسٹینڈنگ کمیٹی تھی فارن افیئرس کی, اس کا مجھے ممبر بنا دیا گیا. اچھا جب ممبر بنا دیا گیا تو وہ تصویر چلی سوشل میڈیا پہ چلی, میں فارن افیئرس کمیٹی میں بیٹھا ہوں, شاہ محمود قریشی میرے ساتھ ہیں. تو بھائی لوگوں نے اس کے بعد سوچا کہ یار یہ فارن افیئرس کمیٹی میں کس طرح چلا گیا, ادھر کس طرح گھس گیا. تو سیکرٹری جو نیشنل اسمبلی تھے ان کے آفس سے مجھے ایک دوست نے کال کی کہ بھئی آپ کو تو کمیٹی سے نکال دیا ہے. میں نے کہا کس کمیٹی سے؟ نے کہا فارن افیئر کمیٹی سے. میں نے کہا کیوں؟ نے کہا آئی ڈونٹ نو, اسپیکر صاحب نے نکال دیا. میں نے کہا یار کس طرح ہو سکتا ہے, کوئی ریزن تو ہوگی. تو پھر میں نے اسپیکر صاحب کو کال کی, اسد کیسر صاحب. میں نے کہا کیا مسئلہ تھا, کیا غلطی تھی میری, آپ نے مجھے کمیٹی سے دی, اٹس امبیرسنگ. کیا مطلب ایسی کیا چیز ہو گئی تھی جو آپ نے مجھے کمیٹی سے؟ تو ایک میٹنگ ہی ہوئی, صرف وہ چیئرمین کا الیکشن ہی ہوا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں نکالا. میں نے کہا نکالا, آپ کی آفس سے ہی سمری گئی ہے. میں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا گئی, میں نے کہا ابھی میں آپ کو نوٹیفیکیشن میں نے نوٹیفیکیشن بھیجا. اس کے بعد میں نے ان کو کال کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کال نہیں اٹھائی. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی ان لوگوں نے خود سے ہی اسپیکر کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مجھے فارن افیئرس کمیٹی سے نکال دیا تھا. تو اب پارلیمنٹ کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا تھا نا. یہ ایک کرنل صاحب بیٹھے افیئرز مانیٹر کر رہے تھے, ایجنڈا وغیرہ سارا وہ. اچھا بیلٹنگ جو ہوتی تھی, سوال و جواب کی, کوشچنس کی, جو انیشیلی کچھ سوال میں نے جمع کیے اور وہ ایجنڈا پر آئے. اچھا وہ پھر اس کا جواب نہیں آتا تھا. بعد میں انہوں نے یہ اس کا حل ڈھونڈ لیا کہ میرے جو سوالات ہوتے تھے تو وہ اسٹیٹ اوے پہلی اسٹیج پہ ہی ان کو ڈراپ کر دیتے تھے, وہ ایجنڈے تک پہنچتے ہی نہیں تھے. میں نے ایک بل میں نے جمع کرایا ہوا تھا جو بائی دا وے سینٹ سے پاس ہو کر, سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول وہ بناتے تھے, انہوں نے اس کو پاس کیا تھا, اپروو کیا ہوا تھا. ہاں وہ اس کو میں نے قومی اسمبلی میں جمع کریا, اور وہ ISI کے حوالے سے تھا کہ ان کا اپنا ایک قانون ہونا چاہیے, ایک ایکٹ ہونا چاہیے جس کے نیچے وہ آپریٹ کرے, کیونکہ وہ تو اب بغیر کسی قانون کے, بغیر کسی حدود و قیود کے آپریٹ وہ مختلف پرانے آرڈیننسز استعمال کر کے آپریٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ کوڈیفائڈ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا وہ بل میں نے جمع کرا دیا, وہ بل اسپیکر سیکریٹریٹ میں ہی غائب. مطلب ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ ایجنڈے پر لائیں اور اس کو پھر ڈیفیٹ کریں, کیونکہ نمبر تو ان کے زیادہ تھے. نہیں انہوں نے بس وہیں پر ان کو اس کو غائب کیا. تو اتنی زیادہ اسکروٹنی ہو گئی تھی پارلیمنٹری پروسیجرز میں بھی. اب ایسے ماحول میں اس طرح کی سچویشن کے خلاف بندہ ووٹ نہ دے تو کیوں؟ مجھے بھائی یہ باقاعدہ اس طرح تو کسی بھی M&A کا ٹائم 4 سال 5 سال کا ضائع کرتے ہیں. اگر چوائس ہو ان کی تو آپ کوئی بھی ایجنڈا پش کرنا چاہیں اپنی کنسٹیچوئنسی کے حوالے سے, تو اگر ان کی خواہش میں نہ ہو تو وہ تو آپ کا وقت ایسے ٹپا دیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور یہ اپنے حلقے کے عوام کو میں یہی کہتا تھا کہ یہ جو کچھ ہم کرتے تھے یہ بڑا زور لگا کے کرنا پڑتا تھا, جب اتنے زیادہ ہرڈلز ہو کہ ایک ایک سوال آپ کا فلٹر ہو رہا ہو, ایک ایک لیجسلیشن اگر آپ کی فلٹر ہو رہی ہو, اس کے باوجود شاید ہی کوئی ایسا انسیڈنٹ رہ گیا ہو جس کے بارے میں ہم نے فلور آف دا ہاؤس آواز نہ اٹھائی. باقی M&As کی بھی یہ سیم فیلنگ تھی.
نجی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ باہر بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا ایسے، مطلب کہ اگر آپ، لیکن یہ جو جس لیول کے سوالات ہمارے ہوتے تھے تو ظاہر بات موسٹلی وہ ملٹری کے حوالے سے ہی ہوتے تھے، یا جو وار ہے یا جنگ ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہی مسئلہ ہی وہی ہے، لا اینڈ آرڈر کا ایشو، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، تو موسٹلی اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ باقی ایم این ایس تو مطلب وہ جو سافٹ ایشوز پہ اگر بات کرتے تھے تو وہ اس پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو پھر یہ تو سمجھ آ گئی وجہ آپ نے عدم اعتماد سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے نظریے کے مطابق پارلیمنٹ کو باقاعدہ ابیوز کیا جا رہا تھا اور یہ غیر مناسب چیز تھی، اور پرٹیکولرلی وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے رد عمل میں آپ نے کہا کہ یار ایسے بندوں کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا، لہٰذا عدم اعتماد پیش کی جائے اور اس کا حصہ بنا جائے۔ جو پی ڈی ایم بالخصوص تھی اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ لیکن پی ڈی ایم تو مسئلہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم بنی بہت ہی ہائی ہوپس کے ساتھ کہ پتہ نہیں کیا انقلاب یہ لائے گی، اور پی ڈی ایم کے بنتے ہی وہ جو انٹرنل ایشوز تھے اس میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کہانی کچھ اور ہے، کہانی کچھ اور ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو مولانا صاحب کو اس کا اس کی سربراہی ہی ایک بہت بڑا ایشو تھا، کیونکہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا جو اے پی سی بلائی تھی پیپل پارٹی نے، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ یہ جو سربراہی ہے یہ 3 بڑی پارٹیوں میں ہوگی روٹیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، ان میں روٹیشن پہ ہوگی۔ اچھا، میں جو تھا میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی ممبر تھا جو سیکنڈ ٹائر کی لیڈرشپ کی ہوتی تھی، اور جو مین لیڈرشپ کی کمیٹی تھی میں اس کا بھی حصہ تھا، کیونکہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ ممبر، اس وقت پارٹی تو اس وقت ہماری تھی نہیں کہ کوئی اور بھی میرے علاوہ اس کو ریپرزینٹ کرتا۔ تو پہلے ہی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بات اس پہ، وہ جو اسپوکس پرسن تھا اس پہ تھوڑی بات آئی، وہ مولانا صاحب جو تھے ان کو بنانا چاہتے تھے، مولانا انس نورانی کو بنانا چاہتے تھے، لیکن بار بار جو اور سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب سب کچھ اسی طرف ایم ایم ایف چلا جائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا تو ہماری تو پارٹیاں الگ الگ ہیں۔ پھر بہرحال جب ڈیبیٹ ہوئی تو وہ انہوں نے کہا چلو میں وڈرا کرتا ہوں، لیکن انہوں نے پھر سب نے جتنے بھی وہ مولوی حضرات تھے سب نے کہا کہ ہم مولانا صاحب کی صدارت پہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ اگر اس کو آپ نے ٹائم باؤنڈ کیا تو ہم نہیں ہیں آپ کے پاس، انہوں نے شرط ہی ایسی رکھتی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر اچھا، باقی ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ٹیمپریچر بالکل اتنا ہائی ہے اور لوگوں کی امیدیں بالکل وہ توقعات بہت زیادہ تھیں، اور اندر یہ بات ہو رہی تھی، تو بہرحال پھر اس وقت جو اور لیڈرشپ تھی باقی جو سیاسی پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی، اس طریقے سے اس کو ڈیفیوز کیا کہ یار فی الحال ہم ٹائم فریم کو نہیں چھیڑتے کہ بھائی کتنے ٹائم، لیکن ہوگا یہ روٹیشن پہ، کیونکہ میری اپنی یہ تجویز تھی کہ یہ 2 یا 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ روٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ نو بڈی نوز یہ کوئی سالوں سال تو نہیں چلے گی نا، زیادہ سے زیادہ 1 سال ہوگی، تو اس میں اگر آپ نے 6 مہینے یا 1 سال کا ٹائم فریم رکھ دیا تو پھر تو بے معنی ہے نا۔ تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اس میٹنگ کو ختم کیا، لیکن ایک تو ادروائز کانسٹیچوئنسی کا مسئلہ تھا، مولانا صاحب مجھے برداشت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ نارتھ وزیرستان جو ان کی بڑی مضبوط وکٹ ہوا کرتی تھی، جس سے وہ ان کے اسٹریٹجک فوائد بھی ہوتے تھے، وہ ملیٹنٹس جو تھے جتنے بھی تھے وہ مطلب اس علاقے کی فوج کی پہلی رومانس مولانا صاحب ہی ہیں، کافی پرانی، ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو وہ وکٹ کھو گئے تھے، اور پھر ظاہر بات ہے اس حلقے سے پھر ایک ایسا بندہ جو اپنا ایک اوپینین رکھتا ہے، جو اوپینین وہ ہر صورت میں سامنے ضرور رکھتا ہے۔ دوسری جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان میٹنگز میں مولانا صاحب کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا، وہ جو بات کر لیتے تھے تو بس کوئی، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب خود اتنا وہ آتے نہیں تھے ان میٹنگ میں، پیپل پارٹی کی جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ ہوتی تھی وہ پھر اتنا زیادہ ان کو اپوز نہیں کرتی تھی،
پی ایم ایل این نے تو پہلے ہی ان کو اپنا وہ بنا لیا تھا, کمانڈر بنا دیا تھا, لیڈر. تو وہ اب مجھے سا ایک پولیٹیکل ورکر اس میٹنگ میں اگر ایک سنگل سیٹ والا وہ جب اس کو ان کو پوسٹ کرتا تھا, اور وہ ہم فیکچولی مطلب یہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ بھائی, تو وہ ان کو ناگوار گزرتی تھی. تو بہرحال وہ پہلے دن سے ان کا یہ تھا, پلاننگ یہ تھی کہ بھائی کس طریقے سے. دوسری چیز یہ تھی کہ بھائی آئی واز شیئرنگ اے اسٹیج ود دیم. وہ کہتے کہ بھائی یہ نئی ایک چیز, ہم تو اس کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے, یہ الٹا ان کو ایک اسٹیج مل رہا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ بے معنی سی بات ہے. ایک موومنٹ چل رہی ہے جو بظاہر ڈیموکریٹک ہے, اس کا مقصد ہے اکانومی کو بچانا, تو اس میں یہ نجی باتوں کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں نا, انہی ترجیحات کی وجہ سے تو یہ پر وہ اپنا جو آبجیکٹو ہے وہ کھو جاتے ہیں. تو وہ پہلی دفعہ جب پھر پی ڈی ایم بنی تو پہلا جلسہ پنجاب میں تھا. اس میں انہوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا, کیونکہ پی ایم ایل این واز دا ہوسٹ. ان پہ مولانا صاحب کا انفلوئنس زیادہ تھا, اور جو باقی کمپرس جو ماتے تھے بائی دا وے, ان یہ سب مل کر میری موجودگی اور اس جلسے میں شمولیت کی مخالفت کرتے تھے. کراچی کا جو جلسہ ہوا اس میں پیپلز پارٹی کے ہوسٹ تھی, انہوں نے ہمیں بلایا, اس میں آپ گئے تھے؟ اس میں میں گیا. بلوچستان کا جو جلسہ تھا اس میں چونکہ جو بلوچ کانفرنس جماعتیں تھیں انہوں نے بھی یہ انسسٹ کیا کہ وہ بھی ہوسٹ تھے, تو انہوں نے پھر انوائٹ کیا. اچھا, وہاں پر مجھے پھر ایئرپورٹ سے باہر جانے نہیں دیا. وہ شاید آپ کے پاس غلط آئی ڈی کارڈ تھا یا کوئی چیز, وہی چیز. اچھا, یہ رسا کشی چل رہی تھی. پشاور کے جلسے میں پھر جمعیت علماء اسلام اور ANP یہ ہوسٹ تھے, اور ان پہ کافی ڈبیٹ اس وقت پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی ہوئی. یہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ میں اس جلسے میں شامل ہوں. اور پھر آخر میں نے یہ فیصلہ کیا, میں نے کہا یار یہ کیونکہ انٹرنلی تو مجھے پتا تھا کہ بھائی کیا چتانی ہوتی ہے, یہ چیز چلنی تو ہے نہیں. اب میں اس سے نکل جاؤں گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ بریک اپ میری وجہ سے ہو, اور پھر ساری عمر مولانا صاحب یہ کہتے رہے کہ بھائی ہم تو انقلاب لانے کے قریب پہنچ گئے تھے, بس اس ایک بندے کی وجہ سے وہ ایک انقلابی تحریک چھوٹ گئی اور وہ ہم انقلاب نہ لا سکے. تو میں نے ایک انٹرویو میں میں نے اعلان کیا کہ بھائی آئی ایم نو مور پارٹ آف PDM. پھر ود دا پیسج آف ٹائم پھر ANP اور پیپل پارٹی میں ان سے جو پھر وہ بھی جدا ہوگی, ان کا اپنے اس میں ایک مسئلہ بن گیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ. تو وہ پھر اسی طرح سے پھر وہ PDM نہیں رہی, وہ پھر کچھ اور ہی بن گیا. ویسے اور دوسری ایک چیز, انیشیل جو APC ہوئی تھی اس میں ہم نے 28 نکات طے کیے تھے, اور اس میں جو اس وقت PDM کے جتنے ڈیمانڈ تھے وہ سب میں نے اس میں انکلوڈ کرا دیے تھے. بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یار اس کی تھوڑی وہ 28 نکات پھر 10 نکات تک محدود ہو گئے. اس سے جو کنٹروورشل اور بڑے تھوڑے زیادہ ہارڈ ہٹنگ وہ تھے ڈیمانڈ, وہ اس سے نکال دیے تھے انہوں نے. اصل میں شاید پھر وہ وقت نے ثابت کیا تھا کہ جو PTI کو بنا سکتا ہے, جو نون لیگ کو 90s میں بناتا ہے, جب وہی کچھ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ PDM بناؤ, تو پھر آپ جیسی آوازیں اس میں شامل نہیں ہو سکتی. اور جو آپ نے نکات اگر شامل کیے تھے PTM کے 5, تو وہ تو کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتے. اب ہم آتے ہیں PDM کے دور حکومت کے اندر. آئی تھنک پہلے 5-6-7 مہینے بعد سب کو واضح ہو گیا تھا کہ یہ ان کے پاس اقتدار ہی کوئی نہیں ہے بیچاروں کے پاس, یہ صرف فرضی طور پہ سیٹیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک نئی سیاسی کلاس جو ہمیشہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش رہی کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو, حالانکہ اس کا کیا مطلب ہے آج تک کسی کو سمجھ نہیں ہے. اور مختلف ٹیکنوکریٹ سامنے آنا شروع ہوئے. اور پھر ہم چلے جاتے ہیں PTI کے کریک ڈاؤن پوسٹ 9 مئی کے اوپر. جب 9 مئی ہوتا ہے تو 9 مئی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات یا تاثرات ہیں؟ دیکھیے 9 مئی کے بارے میں نے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا کہ PTI سے لاکھ اختلاف صحیح, جو کچھ انہوں نے ہمارے خلاف کیا, مطلب درجنوں کے حساب سے پرچے درج کیے, ECL میں ڈالا, سب کچھ کیا, بینک اکاؤنٹ انہیں کا زور دور تھا جب آپ تنگ ہو رہے تھے. ہاں, سب جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. لیکن میں نے کہا جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا, جو آج کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اور یہ فلور آف دا ہاؤس میں نے یہ بات کی تھی. اور 9 مئی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ
جس طریقے سے اس کو ایک ہولوکاسٹ کی طرح ایک وہ چیز وہ ایک پتہ نہیں آپ کو نہیں پتا 6 ملین لوگ یہاں مر گئے. ہاں وہ تو میرے خیال میں یہ ایک شاید ایک ٹول ان کو مل گیا تھا تھوڑا زیادہ ہو پی گیا ٹی آئی کو صاف کرنے کے لیے. ان کو ایک ان سے بھی میرے خیال میں ایک سیاسی غلطی ہوئی, کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو بیٹسمین ہے یہ چکر لگانے کے چکر میں ہے, اور آپ اس دوران ان کو ایک فل ٹاس بال پھینک دیں, تو اس نے تو پھر چکر لگانا ہی ہے. حالانکہ جو مومنٹم تھی ان کی, جو پبلک پریشر انہوں نے بلڈ کیا تھا, ان کے پاس کوئی طریقہ تھا نہیں کہ کس طریقے سے ان کو ہم کنٹین کر سکیں. اب یہ یا لوگ ٹریپ ہو گئے, جو بھی ہوا, اور ان کی بھی ایک سیاسی غلطی تھی, لیکن اس طریقے سے پھر اس کے بعد پھر اس کے جواب میں جو بربریت ہوئی وہ بہت بڑی, وہ بھی مطلب جتنا بھی ان کی انسان مذمت کر سکے بہت زیادہ غلط ہوا ان کے ساتھ. تو 9 مئی بالکل یہ ایک جو پروسیس تھا, میں اگین وہی بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی ایک غلط اسٹریٹجی تھی, اور اس کی وجہ سے ان کی جو سپورٹ تھی ان کو, مطلب وہ ان کو اپنی جو مومنٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا, جو پریشر انہوں نے بلڈ کیا تھا, وہ نکل گیا تھا. لیکن جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی وہ میرے خیال میں دیٹ واز اننیسری, بہت ظلم کیا ان کے ساتھ. اس کے اندر میرے خیال سے پہلی دفعہ شاید آپ کے لیے تو پہلے ہی ایکسپوز ہو گئے تھے, لیکن اس پروسیس اور اس کے بعد ہمارا جوڈیشل سسٹم ایکسپوز ہو گیا بچے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر معاشروں میں بربریت ہو جاتی ہے, ظلم ہو جاتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں, ہیومن ہسٹری میں ہوتا ہے, لیکن پھر اس کا کوئی رزلٹ ایسا آتا ہے کہ جسٹس سرو ہوتی ہے. ہم نے کے پی کے اور بلوچستان میں کتابوں تک تو پڑھا تھا کہ وہاں پہ نہیں ہوتی, یا انٹیریئر سندھ میں نہیں ہوتی, لیکن شاید ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں پنجاب میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک خاتون اریسٹ ہوتی ہے لاہور سے 9 مئی کے مقدمے میں, پرچہ درج ہوتا ہے کوئٹہ کے اندر, پھر اس کو لیا جاتا ہے پشاور, پھر وہاں سے اس کو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں, اور اس پہ 40 یا 45 پرچے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے سامنے وہ سسٹم آہستہ آہستہ مزید بے نقاب ہوگا. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے اوپر سینکڑوں پرچے ہوئے, اب محسن داور نارتھ وزیرستان, نہ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, نہ کوئی چیز, نہ وہ رپورٹ رہا نظر آ رہا ہے, تو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا. لیکن وہی چیز جب آپ کے گھر کے پاس ہوتی ہے, اور آپ کی تقریر بھی تھی ایک نیشنل اسمبلی میں, تو سب نے کہا یار یہ تو ججز بھی ہمارے کچھ نہیں کر رہے, اور آل آف اے سڈن جو بندوقیں لیٹ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھی وہ ججز کی طرف ہوگی. جس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ججز نے ہر چیز کو توہین سمجھنا شروع کر دیا, اور انہوں نے بھی اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنا لی. ابھی جس طرف ملک کھڑا ہے, ہم آتے ہیں 2024 کے الیکشن میں, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ریشنل ہیومن بینگ کہ جب اتنی بربریت ہو تو 2024 کے الیکشن ایک ریلیف کا پوائنٹ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے 2 سال جو کرنا ہے کر لی ہے, آپ الیکشن ہونے دیں, جو جیتے گا وہی سکندر, وہ آ جائے اقتدار میں, اور لوگ ذرا ایک چین کا سانس لیں, کیونکہ جو ہمارے معیشی مسائل ہیں ان سے چھٹ دینا ایک پاسے. یہ اندر 2024 کے الیکشن بذات خود آپ کے لیے کیسے رہے تھے؟ دیکھیے جی, ایک تو سب سے پہلے یہ سوچ کہ کسی بھی پوائنٹ پہ ان لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی, اگر ریئلائزیشن ہوگی بھی تو یہ مطلب طاقت نہیں چھوڑیں گے. الیکشن کو مینیپولیٹ ہو اس لیے یہی کرتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس رہے. اور یہ جب عاصم منیر جب آرمی چیف بنے تھے تو اس وقت بڑی واہ واہ ہو رہی تھی, باجوہ صاحب پہ بڑی لان تان ہو رہی تھی, نئی چیف کی بڑی واہ واہ, جو کہ نیچرل ہی ہے کہ, لیکن اس سلسلے میں اس کیس میں بہت زیادہ ہو رہی تھی. حافظ قرآن ہے, ایکس وائی زیڈ, کافی چیزیں. تو اس وقت میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر, میں نے کہا باجوہ کا دور بدترین تھا, اور لیکن اس نئے بندی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو یہ فوج کا جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے وہ ان کو پش کرتا ہے, کہ وہ مجبور کرتا ہے ان کو کہ آپ نے سیاست میں بھی مداخلت کرنی ہے, آپ نے الیکشن کو بھی مینیپولیٹ کرنا ہے,
اور اپنی مرضی کے آپ نے لوگ بھی لانے ہیں اور پاور بھی اپنے پاس رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. 2024 کا جو الیکشن ہوا میرے خیال میں یہ اسٹیٹ کولیپس کی طرف، فارمل پراپر کولیپس کی طرف ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھی. قدم ہے، ایک بہت بڑی. کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کیا گیا اس سے تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری الیکشن ہے. وہ جب ایک وینڈر ہوتا ہے نا، ایک بندہ کپڑے کی دکان ہے اور وہ ہی ڈونٹ کیئر کہ بھئی اس نے دکان ختم کرنی ہے اور وہ کلوزنگ سیل ہے، کلوزنگ سیل ہے اور وہ بس جو کچھ بھی جس طریقے سے جتنی پیسوں بھی بے ہی ڈونٹ کیئر کہ بھئی اس گاہک نے واپس آنا ہے نہیں آنا. تو یہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا، جس طریقے سے مطلب پیسوں کا استعمال ہوا، لٹرلی سیٹیں بیچی گئیں اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں والے کل عام، مطلب اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی. تو وہ میرے خیال میں اچھا یہ جو فارم 45 والی چیز ہے، مطلب یہ اس سے الیکشن پروسیس کو اگر آپ فالو تو یہ آخری سٹیج آتا ہے. جی جی، یہ آخری سٹیج آتا ہے، یہ آخری دھاندلی کا موقع ہے، یہ آخری دھاندلی کا موقع ہے. مجھے ایک سینئر بیوروکریٹ نے ایک بہت بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال ایک سینئر بیوروکریٹ نے مجھے ایک دفعہ بتایا. اس نے کہا کہ میں تقریباً 77 سے لے کر 2018 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں یا کسی میں پریزائڈنگ آفسر رہا ہوں یا مطلب اس صوبے کی کسی بہت بڑے پوسٹ پہ رہا ہوں، مطلب کسی نہ کسی صورت میں نے کنیکٹڈ تھا. ہر ایک الیکشن میں ان کا طریقہ واردات ڈفرینٹ مختلف ہوتا ہے. اس دفعہ جو الیکشن تھا، میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، ایک تو میرے اوپر طالبان کا اٹیک ہوا جی، الیکشن سے پہلے، الیکشن کمپین کے ریلی کے دوران سٹارٹ میں ہی، اور وہ ایسا اٹیک تھا کہ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ لڑائی جاری رہی. لڑائی سے مراد ہے فلمی سٹائل، آگے پیچھے فائرنگ ہو رہی ہے، اس طرح لڑائی جائے. نہیں، وہ میری گاڑی پر تقریباً 60-70 گولیاں لگی. جب انیشیلی مجھے فائر کیا گیا، مجھ پہ فائر ہوا تو وہ اچھا وہ تو راکٹ لانچر ان کا مس ہوا یا وہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن انیشیلی انہوں نے سنائپر سے گولیاں چلائی. تقریباً 60-70 گولیاں لگی میری گاڑی کو. گاڑی جو کہ وہ آرمرڈ تھی تو اس وجہ سے اللہ نے بچایا. جب یہ اندازہ ہوا تو وہ پھر راکٹ لانچر بھی سب کچھ تھا ان کے پاس، کیونکہ اچھی خاصی تیاری کر کے آئے تھے. ابھی یہ وہ علاقہ ہے جو آرمی نے صاف کیا ہوا ہے. نہیں، یہ وہ علاقہ ہے جو آرمی نے صاف کیا ہے. اچھا، وہ پھر جب ہمارے ساتھی کی طرف سے بھی ریئیکشن گیا تو بہرحال تھوڑی دیر تک تو وہ پھر چلے گئے، 15-20 منٹ کی لڑائی چلتی رہی. پھر لوگوں کو بلایا اپنی ٹرائب کے اور ساتھ ساتھ ساتھیوں پارٹی کے لوگوں کو بھی بلایا، پولیس بھی آئی. تو اس کے بعد دوبارہ جب ہم نکلے تقریباً 300-350 کے قریب لوگ تھے، ان سب کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا اور وہ لڑائی پھر تقریباً 40-45 منٹ تک چلتی رہی. یہ وہ علاقہ جو فوج نے صاف کیا. تو وہ اس کے بعد میں نے ساتھیوں نے کہا کہ یار میں خود بھی یہ ریئلائز کیا کہ یار چلو میں تو لیکن نیکسٹ ٹائم میری تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ساتھی بھی میرے ساتھ کوئی نقصان پہنچا تو یہ نہیں، میں نے کفن باندھا ہوا ہے سب ہاں. تو میں نے کمپین نہیں کی. اس کے بعد میں کمپین کے لیے نہیں نکلا. پارٹی ممبرز جو تھے وہ کمپین کر رہے ہیں، چھوٹی کارنر میٹنگ وہ کر رہے تھے. لیکن بہرحال کینڈیڈیٹ خود جائے اور وہ اس کے بجائے وہ فرق ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو لیڈ تھی وہ اس کو کیچ نہیں کر پا رہے تھے. تو پولنگ سکیم میں گڑبڑ کی، پریزائڈنگ آفسرز میں گڑبڑ کی، لیکن وہ کیش نہیں کر پا. الیکشن چند دن پہلے ایک دوست نے مجھے بتایا، جس نے سب کچھ آنکھ کو دیکھا حال مجھے بتایا اور خود اس پورے پروسیس میں موجود تھا. اس نے کہا کہ یہ لوگ بڑے ڈسپریٹ ہیں کہ ہر صورت میں اس کو ہروانا ہے. اور مجھے مسئلہ لوکل بھی نہیں لگ رہا، بہت اوپر سے لگ رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو پریشر ہے دے آر ہیل بنڈ کہ ہر صورت میں ان کو اس بندے کو ہروانا ہے. تم اگر کوئی کر سکتے ہو تو کر لو. پھر میں نے اپنے جو صاحب الرائے جو دوست تھے
ان سب کو بلایا کہ یار یہ سچویشن ہے، انہوں نے تو ارادہ کر لیا ہے، لیکن اب اس پر ہم نے تھوڑی برین اسٹارمنگ کرنی ہے کہ کیا کون سا ایسا راستہ ہوگا جس کے ذریعے وہ ہم پھر بھی الیکشن جیت سکیں. نہیں، جس کے ذریعے وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں، داندھی کر کے وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں. تو مختلف جو لوپ ہولز تھے، جب ہم نے کرٹیکلی دیکھا پورے الیکشن اپنے نقشے کو کہ بھائی یہاں پر بھی یہ ٹپے لگا سکتے ہیں، یہاں پر بھی ٹپے لگا سکتے ہیں، یہاں پر بھی ٹپے لگا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے پلاننگ کر دی. میں نے کہا اچھا یہ چیزیں تو یہاں سے کور ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کرنا چاہے تو کیا کریں گے؟ یہ پورا پروسیس ہم نے کنٹین کر دیا، وہ نہ کر سکے یہاں پہ. تو بہرحال دوست نے کہا یار اس کے علاوہ تو پھر ہمیں کوئی دوسرا آپشن. میں نے کہا میرے دماغ میں ایک چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالفرض محال ایک پریزائڈنگ افسر آتا ہے، وہ ایک فارم 45 جمع کراتا ہے آر او کے پاس، اور آر او کو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے یہ فارم 45 ہے، اور اس فارم 45 میں جس کینڈیڈیٹ کو یہ لوگ جتوانا چاہتے ہیں اس کے 5 ووٹ ہیں. میں نے کہا اس 5 سے وہ آر او 15 تو بنا سکتا ہے، 1500 بنا سکتا ہے. میں نے کہا ہم اس پہ کیا کریں گے؟ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. وہ 1500 لکھ کر اپلوڈ کر دے، فارم 47 ایشو کر دیں، میں کیا کروں گا؟ پھر آپ ٹرائیبیونل میں لڑتے رہے. میں ٹریبیونل میں لڑتا رہوں گا، عدالتوں میں لڑتا رہوں گا. تو میں نے کہا یا انہوں نے ٹھپے لگایا یا انہوں نے فارم 45. میں نے کہا مجھے آخری حربہ. پھر اس کے بعد میں نے جو کنسرن آر او تھے ان کو ایک جرگہ بھجوایا قبائلی مشران کا کہ دیکھو ہم آپ سے سب کچھ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے 2 نمبری نہیں کری. اچھا پھر آئی تھنک آئی واز اونلی پولیٹیکل ورکر جس نے الیکشن سے 2 دن پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ آخری حربہ ان کے پاس فارم 45 کا ہے. اور یہ ویڈیو ہماری پارٹی کے اکاؤنٹ پہ موجود ہے. 2 دن پہلے میں نے یہ ویڈیو کر دی. اور پھر ایونچولی وہی ہوا کہ پھر صرف نارتھ وزیرستان نہیں، پورا کا پورا پاکستان پھر فارم 45 کا شکار ہوا. تو یہ جو موجودہ الیکشن تھا میرے خیال میں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پوسٹ الیکشن یا الیکشن رزلٹ کے آنے کے بعد آپ کو گولیاں بھی لگی تھیں، وہ کیا وقوع ہوا تھا؟ دیکھیے یہی ہوا جب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے، کیونکہ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی آپ نے دفاع کرنا ہے، اپنے باہر رہنا ہے، اینی ٹائم اپنے پروٹیسٹ کے لیے تیار رہنا ہے، کوئی بھی گڑبڑ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسموتھ کاؤنٹنگ چل رہی تھی. پھر جب دوسری رات دوبارہ ہم نے اچھا انیشیلی انہوں نے پھر بھی ریزلٹس کا انتظار کیا کہ اگر بھائی نیچرلی ہار رہا ہے تو جانے دو. تو پھر خیر ہم کوئی زیادہ انتشار اس لیے پھیلا تھا کہ رات 10-11 بجے تک یہ شور نہیں تھے کون کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے. نہیں ہمارا تو پھر 2 دن تک گیا نا، ہمارا پھر دوسرے دن میں گیا. اچھا ہم تو پہلی رات تو نہیں ہوا، دوسری رات بھی رات 2 بجے تک ہم لگے رہے. پھر بھی جب ان کو پتہ چل رہا تھا کہ بھائی یار نیچرلی اگر کاؤنٹنگ ہوئی تو یہ بندہ پھر بھی جیت رہا. پھر رات کو جب ہم نے چھٹی کی پہلی کی طرح، اور وہ جو جرگہ ہال جہاں پر کاؤنٹنگ ہوئی تو اس کو سیل کیا. کل کو دوبارہ جب ہم پہنچے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا ڈی سی کمپاؤنڈ میں. ہاں. اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھائی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے فارم 45 کی، تو پھر میں پھر ہم نکل گئے. دوستوں کو کہا، میں نے کہا یہ اس طرح کا سین ہو رہا ہے، ہم نے راستے بند کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے. اور یہ جب ہم ابھی پلان ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے گولیاں چلنی شروع ہو گئی. اور پھر ایسی گولیاں چلائی کس نے؟ فوج نے چلائی، ایف سی نے چلائی، جو وہاں پر ڈائریکٹ. میں اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں، سارے اخباروں میں پولیس کا نام نہ وہ پولیس بیچارے تو ظاہر بات وہ اسکیپ گوٹنگ کے لیے ان کا نام. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ لوگ دیکھیں ظلم جہاں بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس لیول کی بربریت فلسطین میں نہیں ہوئی جو وہاں پہ ہوئی. جس طریقے سے اسٹریٹ فائر ہوا اور اس وقت تک چلتا رہا جب سارے لوگ 15 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے، 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے اس میں. وہ اب مطلب یہ اس طرح کی بربریت میں نے نہیں دیکھی. ابھی احتجاج کی پلاننگ ہو رہی تھی، اب احتجاج کی پلاننگ ہو رہی تھی. وہ پروٹیسٹ میں تو 2-3 دن سے بیٹھے ہی ہوئے تھے. وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کوئی دھاندلی ہو جائے.
نہیں وہ تو ادھر بھی بیٹھے تھے سرگودا کے اندر، مجھے پتہ ہے کہ اسام میلہ لیکن کے نا حلقے خون میں. ہمارا بہت سستا ہے نا، وہ اچھا تو اچھا، پھر مسئلہ یہی میں ہے نے نا. نارتھ پنجاب کی ہاں بات نہیں کر دی. وہ یہ تو یہاں پر تو 4-5 مار تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. الٹا FIR بھی میرے اوپر کٹی کہ بھائی زخمی کیوں ہو گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو مارا ہے، تمہارے ساتھیوں نے بھی اپنے آپ کو مارا ہے. تو یہ اس کی مثال پھر دیں مجھے دنیا میں کہیں اور کہیں دیں. اچھا ایک اور چیز اس موجودہ الیکشن کے حوالے سے جو کہ بہت بڑی بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد کافی حد تک پولیٹیکل ورکرز کا اس پولیٹیکل پروسیس پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ عام جنرل پبلک میں بھی یہ پرسپشن ہے، سیاسی ورکرز میں بھی یہ پرسپشن ہے کہ کیا کس لیے ایڈی ایفرٹ کریے، کیوں اتنا مارے بھی کھائیں مار جیلیں بھی جائے. جائیں، کس لیے؟ جو کچھ کرنا ہے وہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے. اور شاید یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہو. اور میں نے تو دیکھا نا اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ سیاسی پارٹیوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے. لیکن کیونکہ اگر آج ایک کو بلائج ہوا ہے، کل دوسرا ہوگا، پھر نیکسٹ میں پھر وہی، تو یہ ایک سائیکل میں پورا نظام چلتا رہے گا. اس طریقے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہم مانتے ہیں 2018 میں بھی داندلی ہوئی، ہم مانتے ہیں 2024 میں بھی داندلی ہوئی، ہمیشہ ہی لیکن ہوتی کبھی ہے، تو اس چیز کو سٹاپ کرنا ہے. ہوگا. ابھی جو موجودہ حکومت ہے، صحیح ہے، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بیچاروں کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ صرف پولیس کی وردی پہن کے پریڈ میں شامل ہوتی ہیں، پر ایکچولی پولیس کی دادا گیری کو ختم نہیں کر سکتی، نہ ہی کو قانون میں چینج لا سکتی ہیں. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر ایک ہائپوتھیٹیکل میں بات کرتے ہیں، لیٹ سے عمران خان صاحب کو کسی طرح بیل ملتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں اور خان صاحب تحریک چلاتے ہیں اس نظام کے خلاف، تو وہ کون سے اصول ہوں گے جن کے اوپر ان کو تحریک چلانی چاہیے، جو آپ مشورہ دیں گے؟ لیکن ایک تو ان کو بڑا کلیئر اس حوالے سے بھی آنا ہوگا کہ فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر، اس میں ان کو کافی کلیئرٹی لانی پڑے گی. اور جمہوریت کے حوالے سے ان کو کافی کلیئرٹی لانی پڑے گی، جو کہ ایز آف ناؤ فی الحال موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا غصہ تو ہے، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، لیکن جو واقعی میں جو 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 اسٹرکچرڈ پرابلمس ہے جس کی وجہ سے ملٹری نے قبضہ کیا ہوا ہے تمام بزنسز کے اوپر بھی، سیاست کے اوپر بھی، وہ اس کے بارے میں ان کو تھوڑا بہت ہی زیادہ واضح ہے. مطلب اپنی ذات کے علاوہ کہ بھائی PTI کے ساتھ 9 مئی میں زیادتی ہوئی ہے اور PTI کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، امریکی سازش تھی، اس سے آگے تھوڑا بڑھنا ہوگا، تبھی جا کر ان کی، کیونکہ ابھی تو ٹھیک ہے نا اپنا کلٹ تو وہ تو ہر صورت میں ان کو وہ فالو تو کرتا، بڑا ہو گیا، وہ تو بڑا ہو گیا اور وہ تو ان کو ہر صورت میں فالو کرتا رہے گا. لیکن اوور آل مطلب ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے میرے خیال میں وہ سنجیدگی جو ادروائز وہ ابھی بھی فی الحال ہمیں ان میں نظر نہیں آیا. لیکن میں یہ نہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اگر وہ الیکشن کمپین یا اس الیکشن فراڈ کو ایز اے واقعی اس پہ وہ تھوڑا وہ فوج کو رگڑا دینا چاہتی کہ بھئی آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے، تو میرے خیال میں نارتھ وزیرستان واز اے ٹیسٹ کیس. باقی شاید شانگلہ میں بھی ایک جی واقعہ ہوا تھا، لیکن اس طرح کا واقعہ تو پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ 24 ڈیتھس کے حوالے سے سب سے کم ڈیتھس ہوئی ہیں الیکشن سائیکل کے دوران. تو وہ مطلب یہ جو واقعہ شمالی وزیرستان میں ہوا، اس کو تو انہوں نے کافی اس پہ اس کو سینٹر بلڈ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ اور کیا کس نے، انہی لوگوں نے جنہوں نے داندلی کی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس پہ بھی پھر خاموش رہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب جو فوج کے ادروائز سیاست میں کردار کے حوالے سے ہیں، وہ مطلب اس پہ بھی ان کو تھوڑا کھل کر آنے ہیں. اس
ڈبیٹ سے تھوڑا آگے ان کو بڑھنا ہوگا کہ بھائی مجھے آپ لوگوں نے ہٹایا ہے، یا یہ جو تاثر مجھ جیسے سیاسی ورکر کے ذہن میں ہے کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ دست شفقت صرف ہمارے سر کے اوپر رہے، اور اگر وہ آ گیا تو دے ول بیک ٹو نارمل. یہ بیماری تینوں میجر جماعتیں نون، پی ٹی آئی، پی 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 کو ہے کہ جی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے. میرے خیال میں باقی دو سیاسی جماعتوں نے سیکھا ہے کافی حد تک سیکھا ہے. کمی بیشہ پھر بھی ہے. نہیں، ابھی لگ تو نہیں رہا سیکھا ہے. نہیں، اب تو میرے خیال میں وہ مجبوری میں کر رہے ہیں. یہ کون سی مجبوری ہے؟ مجبوری اس لیے ہے کہ وہ جسٹیفائی میں نہیں کر رہا. نہیں میں سمجھ گیا. میں جسٹیفائی بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں. غلط کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہے جس کے پاس پبلک سپورٹ ہے، وہ بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے ان کے دل میں بھی یہ خوف تو ہے کہ شاید یہ دونوں آپس میں پھر نہ مل جائے. تو یہ تو واقعی تون دیں گے. اور یہ اس دفعہ کا جو 2018 میں اتنے مقبول خان اور تھے. حافظ صاحب کا جو کمبینیشن ہوگا وہ بڑا لیتل ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ 2018 میں اتنے مقبول نہیں تھے جتنے وہ بھی اس لمحے ہیں. یس. اور بلکہ اگر سب کو یاد ہوگا تو عدم اعتماد آنے سے پہلے تو لوگ ناخوش تھے گورنمنٹ سے. بالکل ان کی پاپولیرٹی کافی گر گئی تھی. ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. نجی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کا بڑا ٹف ٹائم ہوگا اور بڑا ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. لیکن وہ اللہ کی مرضی اور رضا ہے، کوئی ایسا کو پاسا پلٹا ہے کہ جو لوگ پہلے ان کے سپورٹر بھی نہیں تھے وہ بھی کہتے ہیں ظلم کو دیکھ کے. اور یہ ویسے ایک ظلم کی یونیک چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو نجی نظریاتوں کسی سے مختلف ہوں، لیکن ایک کلیکٹیو ظلم دیکھ کے جو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اب آپ کی جماعت میں ضروری نہیں کہ سارے سیم سوچ رکھیں یا پی ٹی ایم میں سیم سوچ رکھیں، لیکن ایک کلیکٹیو ظلم انہوں نے دیکھا ہے. یہ بربریت ہے، اس بربریت کے خلاف ایک آواز ہوتی ہے. ادھر ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا محسن بھائی، یہ کہتے ہیں کہ ڈرون سٹرائکس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ظلم جس شکل میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. چاہے وہ ڈرون ہو، چاہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو، چاہے وہ طالبانائزیشن ہو، چاہے وہ ملٹری کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی ہو، جو بھی ہو، ظلم جس صورت میں بھی ہو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ جو ہماری 2008 سے لے کے 13 تک اور 13 سے لے کے 18 تک بہت طویل عرصہ ہماری بیسز استعمال ہوئی تھی ڈرون سٹرائکس کرنے کے لیے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ کی رضامندی تھی. مثلا وہ یہ اوپن فیکٹ ہے، یہ ایسے نہیں کہ کوئی اسپیشل مینو کسی نے آ کے دسے، اوپن چیز ہے. اس کے اندر ایک جو غلط تاثر دیا جاتا ہے اس کی رپورٹنگ میں اس کی رپورٹنگ پہ سرخی ہوتی ہے کہ ڈرون سٹرائک میں 12 ٹیررسٹ مارے گئے. مثلا کہ یہ تو ناممکن بات ہے، کیونکہ ہم نے جو افغانستان میں سے فیکٹس دیکھے تھے، مین لینڈ میں سے جو نکل رہے تھے، اور جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ ہر ایک ٹیررسٹ کے پیچھے آپ 15 سے 20 سویلین کیجولٹی کریٹ کرتے ہو. اب یہی جو حملے ہمارے نارتھ ایریا میں ہو رہے ہیں، کیا ایسے سویلین کیجولٹی بھی کریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لیکن نا یہ جو ٹاپک ہے ڈرون میں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو پھر بندہ ڈینا. لیکن میں نے اپنے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ایک چیز وائلنس جس پہ شکل میں ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹ کمانڈرز یا ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ڈرون میں ہی مری. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. ایسے ہی کمپیریٹیولی یہاں پر ملٹری آپریشنز بے پناہ 20 سال سے ہو رہے ہیں نا، تو کوئی اتنا وہ رزلٹ نہیں نکلا. وہ رزلٹ البتہ ڈرون کا بھی وہ نہیں نکلا. لیکن بہرحال اگر ہم اسپیسیفکلی ایونٹ ٹو ایونٹ اس چیز کو کمپیریزن کریں، اس چیز کی کمپیریزن کریں، تو یہ 20-24 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا سوائے کولیٹرل ڈیمیج کی، جس کو یہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. عام سویلین کو مارنے کے بجائے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور ابھی بھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے جنوبی وزیرستان کے تنگی بدنزئی میں ایک اٹیک ہوا، اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، کیونکہ وہاں پر ڈرون فریکوینٹلی ہوتے تھے، لیکن اب یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ شاید کسی پاکستانی جیٹ
کی طرف سے یہ فائر کیا گیا ہو. نہیں اب وہی 2-3 دفعہ ایسا یوز ہوا کہ ایئر فورس نے کاروائی کی. ہاں تو وہ اپیرنٹلی لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ڈرون ہے, لیکن بہرحال دے نیڈ ٹو کلیئرفائی اٹ. ہم نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ بھائی آپ کو اس چیز کی وضاحت کرنی ہوگی. دیکھیے نا, یہ ایک وہ 5 بندے تھے, 5 بندے, اس میں ایک پوری ایک فیملی تھی جو کہ سمرس کے لیے مطلب 1-2 دن پہلے ہی وہاں پر موو ہوئی. وہ لوگ جو کہ پہاڑی علاقہ, اوپر جاتے ہیں نیچے کرتے ہیں, سمرس میں وہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں, اور پوری کی میں ایک فیملی اس میں ٹارگیٹ ہوئی ہے. اور کل یا پرسوں انہوں نے اس کی نواتی بھی کی ہے. وہ جو گئے ان کے پاس اور وہ دیت اور وہ جو دمبے بھی اپنے ساتھ لے کر گئے, تو وہ غلطی انہوں نے مانی ہے. لیکن اس پہ بھی ان کا پہلا موقف یہ آیا تھا کہ بھئی یہ آئی ڈی ہے. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, اور آئی ڈی بلاسٹ ہے. اور اس کے بعد پھر جب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں آئی ڈی نہیں, وہ جو وہاں پر لوگ گئے انہوں نے وہ تصویر دکھائی کہ بھئی آئی ڈی نہیں, یہ تو شواہد اکٹھے ہو گئے. شواہد اکٹھے ہوئے. یعنی کہ پہلا ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ رفع دفع کرو, یہ تو پھڑے گے تو چلو کوئی بات نہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں ایک جو کریٹیکل کویشچن آتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اوور آل اسٹیٹ نیریٹو کو پش کرتا ہے. پوری کی پوری پی ٹی ایم اور آپ کو ایک برش میں پینٹ کیا جاتا ہے, 2 میں, سوری معذرت کے ساتھ 2 میں. ایک, یا تو آپ چاہتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کھول دی جائے اور جو افغانستان کے ساتھ روٹس ہیں وہ پرانے کھول دیے جائیں اور آپ کی فری موبلٹی ہو جائے, جس سے پھر دوسرا تاثر پینٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ آپ میں سے لوگ پرو طالبان ہیں اور کچھ آپ میں سے لوگ اینٹی طالبان ہیں, جو غالباً پچھلی حکومت تھی وہاں پہ موجود, اس کے ساتھ آپ لوگوں کے مراسم ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا موقع ہے؟ یہ نا 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو موبلٹی کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ بھئی اس بارڈر کو, میرے خیال میں یہ سٹینڈرڈ دنیا میں کئی ممالک میں موجود ہے. ایسے ممالک میں بھی ہے جن میں میرے خیال میں اتنی سملرٹی شاید ہوں جتنی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ریجن میں ہے. مطلب کل بھی میرے پاس ایک وفد آیا تھا جنوبی وزیرستان انگور کا, اور ڈیمانڈ ان کی یہی تھی کہ بھئی بارڈر بند ہے, اور ایک تو لیولیہڈ کافی افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ مور دین 70% جو لوکل لیولیہڈ تھا وہ اسی بائیلیٹرل ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کرنا. کوئی چیز یہاں سے گئی, کوئی چیز وہاں سے گئی. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں نا, یہ تو ڈیورنٹ لینڈ کا جو ایگریمنٹ ہے, پھر جو کابل ایگریمنٹ ہے, بعض اگر تو ہم پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس ایگریمنٹ کو مانتی ہے, تو اس میں تو یہ حقوق ان سارے ٹرائبس کو دیے گئے ہیں جو کہ بارڈر کے اوپر پڑے, جن کی ملکیت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, رشتہ داریاں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. وہاں رشتہ داری کی نہیں, ایک ہی فیملی کی بھائی کی زمین وہاں پر اس حصے میں آ گئی, میری زمین اس حصے میں آ گئی, گوجرا میرا وہاں پر رہ گیا ہے, گھر میرا یہاں پر رہ گیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی کہ بھائی کون سی زمین افغانستان کے ٹیریٹری میں آتی ہے, کون سی پاکستان کی ٹیریٹری میں. جب آپ نے باڑ لگانا شروع کر دیا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی آپ نے تمہارا گوجرا وہاں چھوڑ دیا, گھر میرا یہاں پر رہ گیا, 12 ایکڑ وہاں چلے گئے, 6 وہ میں اب پھر میں کیا کروں گا. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, جس منطق پر یہ باڑ لگائی گئی اور سارے راستوں کو بند کیا گیا کہ بھائی ہم نے ملیٹنسی کو, وہ تو ابھی بھی آ رہے ہیں, وہ تو کاٹ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ مقصد تو آپ کا پورا ہوا نہیں. یہ وہی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ساؤتھ میں وال بنا دیں گے تو میکسیکن نہیں آتا. ہاں وہی بات ہے, ایمکوم والی بات ہے. یہ تو پھر خاردار تار ہے, اور وہ تو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی ہیں جس طریقے سے طالبان اس تار کو کاٹ کر یہاں پر آ جاتے ہیں. تو وہ تو مطلب وہ مقصد تو اس کا پورا ہوا نہیں. اور دوسری لوگوں کی لیولیہڈ, اگر دیکھیں نا, ہم نے افغانستان کو ایز اے ساورن اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ ایک برادر پڑوسی ملک ہے, امریکہ اور کینیڈا والا ماحول, ٹھیک ہے نا, تو یہ آسانیاں پیدا کرنی ہوگی. اچھا, یہ آپ کا اتنا بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن بھی ادروائز ہو سکتا ہے. جی ان ساری چیزوں کو آپ نے خاطر میں کبھی رکھا ہی نہیں ہے, بس اس کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کانسیپٹ کے تحت اس کو ٹریٹ کیا ہے. اور جتنا بھی اس میں آپ گن دیکھیں نا, اب
ہم جیسے لوگوں کا موقف، تاکہ بھائی آپ افغانستان میں مداخلت نہ کریں. آپ لوگ کر رہے تھے 20 سال آپ لوگوں نے ان کو یہاں پر محفوظ پناہ دی. جتنے بھی افغان طالبان تھے ان کو آپ نے ٹریننگ دی، ان کو آپ نے لاجسٹک سپورٹ دی، ٹھیک ہے نا. اچھا وہی لوگ پھر بعد میں یہاں پر نیچے ٹی ٹی پی وغیرہ اور جو تنظیمیں تھیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو پھر کیا ہوا افغانستان میں جب جمہوریت ختم ہوئی، طالبان نے ٹیک اوور کیا، یہاں پر 100% اسپائک ہو گیا. اسپائک ہو گیا ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں. تو اس سے پھر ہم کیا تاثر لیں؟ اس سے پھر ہم یہی تاثر لیں گے کہ بھائی یہاں پر جو اسپائک ہوا یہ بھی آپ ڈیلیبریٹلی چاہتے ہیں، کیونکہ ویسٹ چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں. اس لیے آپ وہاں پر جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، یہاں پر ٹی ٹی پی کو آپ نے پھر سے مذاکرات کے بہانے بسا دیا. اور انہوں نے طالبان، میں دیکھیں نا بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت چند جو ڈسٹرکٹس ہیں، شمالی وزیرستان، بنو، لکی مروت، ٹانک، ڈی خان، ساؤتھ وزیرستان، ان علاقوں کو تقریباً ٹیک اوور کر لیا ہے طالبان نے. اور یہ پریزنس ان کی تقریباً طالبان اکرانس افغانستان یا خیبر پختونخوا ہے. جو ٹی ٹی پی ہے، جی ٹی ٹی پی نے یا افغانی طالبان نے؟ دیکھیں نا یہ تو پہلے ہی دن سے ایک ہی چیز تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی یہ ساتھ افغانستان میں بھی لڑے ہیں اور یہاں پر بھی یہ مل کر ہی لڑ رہے ہیں. اور اسی میں ان کے جو ازبیک مجاہدین ہیں وہ بھی شامل ہیں. وہ سارے اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں. سینٹرل ایشیا والے سارے نیچے اترے تھے. سارے ETIM، یہ اسلامک موومنٹ آف پاکستان، سارے اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر پلان ہے ویسٹ کا، جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کو طالبان کے حوالے کیا. دوحہ میں طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کے تحت افغانستان کی ریاست کو ڈی ریکگنائز کیا. اور اس ڈی ریکگنیشن کے بعد طالبان کو جیل سے چھڑوایا. پھر وہی طالبان پھر میدان جنگ میں گئے، پھر وہ لڑے، پھر افغانستان کو انہوں نے دوبارہ ٹیک اوور کیا. پھر اس ٹیک اوور کے بعد پھر انہوں نے طالبان ٹی ٹی پی کو پھر واپس یہاں پر مذاکرات کے بہانے پھر بسایا ان کو. پھر اب ان کے پاس ایک اسٹیٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور ان میں ایک موٹیویشن بھی آ گئی ہے کہ بھائی ہمارے بھائیوں نے پتہ نہیں کتنے ممالک کی فوج کو ہم نے شکست دی ہے. یہاں پر ایک ریاست کے ساتھ لڑنا ہو تو کوئی اتنی بات ہے نہیں. اور یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی بطور اسٹیٹ ہم پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ تو بڑی، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بھی نالائق ہیں. نہیں یہ جھوٹ، یہ ڈیلیبریٹلی تھا. اور وہ مقصد ان کا یہی تھا کہ بھائی ویسٹ کا جو آبجیکٹو ہے کہ بھائی پورے اس ریجن میں کیوس ہو اپ ٹو دا وخان کوریڈور. اور انہوں نے چائنا کی اس بیلٹ اینڈ روڈ جو اس کو روکنا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی جنونیت اور دہشت گردی کے تھرو ہی ہم اس پورے پروسیس کو، اصل میں یہ کام کرتا رہے نا، ان کا فارمولہ یہاں چلتا رہے. یہ والا کافی تجربہ ہے ان کا اس میں، اور کافی عرصے سے یہ نہیں میں ہوتا نا کہ ایک چیز چل رہی ہے انہوں کیوں توڑی ہے. ہاں یہ سسٹم ہمارا ابھی بھی سلور کا. دوسری چیز اور بھی ہے نا اس میں، پھر غربت بھی مل جاتی ہے. وہ زیادہ لیکن اب یہ جو افغان جہاد تھا اس وقت پیورلی یہ چیز نظریاتی بنیادوں پر تھی کہ بھائی جہاد کا نظریہ ہے اور وہاں پر جا کے لڑنا ہے. اب اور بھی انگریڈینٹ اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس میں غربت بھی آ گئی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، یہاں پر روزگار ہے نہیں. اور پھر ایک ایسی یوتھ کو جو بالکل مطلب اپنی جوانی کے آغاز میں ہو، پاور ویسی بھی ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. پاور کے ساتھ اگر ان کو پھر پیسہ بھی مل جائے، تھوڑی بہت اس میں ہیروئزم بھی آ جائے، تو وہ تو ان کے لیے تو پھر ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ہاں بالکل بالکل. اصل میں انڈیا اور پاکستان دونوں اس وقت یوتھ بالج میں ہیں، اور دونوں کے اندر بہت نیسری ہے کہ یوتھ کو کسی کام لگایا جائے. کہ آئیڈل مائنڈ وہ انگلش میں کہتے ہیں ڈیولس پلے گراؤنڈ ہوتا ہے. مثلا کہ ہماری جوک در جوک بچے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تعلیم کے لیے، نوکریوں کے لیے، اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اور میں وہی بات ہے کہ جس طرح یہ ریالٹی آپ کے شہروں کے سینٹر تک پہنچ گئی ہے. ابھی اسلام آباد کا بچہ ہو، لاہور کا ہو، کراچی کا ہو، یہ 3 میجر آپ کہتے ہیں ہبز ہے، پشاور کا ہو، فیصل آباد کا ہو، ان کے بچے تک بھی یہ ریالٹی پہنچ گئی ہے. جس کے بعد وہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. میرا خیال ہے میں نے 32 سال میں، میری ادارے اتنی عمر نہیں ہے، 32 سال میں نے اتنی مایوسی عام بندے میں نہیں دیکھی. شاید ضیاء الحق کی آمریت میں ہو، واللہ عالم، میں تب زندہ نہیں تھا. لیکن جو میں نے ابھی تک نیوٹرل کتابوں میں پڑھا تو شاید اتنی عام بندے کے اندر
وہ دکھ نہیں بھرا ہوتا کہ ہمارے ملک میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی جس سے وہ پراؤڈ فیل کرے. ایک نیشن کے لیے پرائڈ بھی ضروری ہوتی ہے. اس کے اندر اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لسانیت کی بنیاد پہ لوگوں نے 200 سال پرانی، 300 سال پرانی، 400 پرانی ہسٹری میں سے کو پرائڈ فل ایونٹس ڈھونڈے ہیں، لیکن 77 سال بحیثیت پاکستان قوم کے ہمارے پاس کوئی مشترکہ ایونٹ نہیں ہے جس پہ ہم سب اتفاق کر سکیں کہ جی بڑا اچھا کام ہے ایسے. لیکن نا یہ آپ نے بہت اہم بات کہہ دی. مسئلہ دوسرا ہے. پہلے ہی دن سے جتنی بھی قومیت یہاں پر موجود تھی، ہم نے ان کی آئیڈینٹیٹیز کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ پھر جو پرائڈ ایسوسیٹڈ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو وہ تو اگر آپ ان تمام قومیتوں کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہاں یس آپ کی بھی ایک ہسٹری ہے، آپ کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پہچان ہے آپ کی، تو ٹھیک ہے یہ ہماری پہچان ہے. لیکن نہیں، انہوں نے تو سرے سے ختم کر دی اور ایک نیا تشخص بنانے کی ان کی کوشش کی گئی جو کہ پاسبل تھا نہیں. مطلب آپ ہزاروں سال کی تاریخ کو کہ پشتونوں کو کس طرح مٹا سکتے ہیں؟ پنجابیوں کی آپ ہزاروں سال کی تاریخ کو کس طرح مٹا سکتے ہیں؟ سندھیوں اور بلوچوں کی آپ ہزاروں سال کی، سندھیوں کی تاریخ تو صحابہ سے جا کے ملتی ہے، بہت پرانی ہے نا. مطلب یہ تو وہ آپ کس طریقے سے آپ ان کو مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹا سکتے. لیکن یہاں پر یہ کوشش کی گئی. وہ پھر حسن جب بنگال جدا ہوا پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یار اس آئیڈینٹی کو تو بالکل ہی ختم کرنا ہے، اور وہ اس وقت پھر یہ چیز شروع ہوئی کہ بھائی ہاں ہم یہ چیز مذہب سے لے سکتے ہیں کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں. بھائی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ تو طے ہے، وہ ایک قومیت بھی ہے. لیکن آپ کس طریقے سے یہ اس تمام میری جو تشخص سے اس کو آپ مسخ کر سکتے ہیں؟ جب قائد اعظم کی تقریریں میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ تاثر آتا ہے کہ بہت ساری قومیں اکٹھے ہو کے پاکستان بنا رہی ہیں اور انہوں نے اب نئی تاریخ رقم کرنی ہے. یعنی کہ میں نے اور محسن داوڑ نے، میں راجپوت ہوں، محسن داوڑ پٹھان ہے، ہم نے اب مل کے ایک پاکستان کی شناخت بنانی ہے. ہماری اپنی ہسٹری ایک طرف ہے، اس میں پرائڈ لیں، اور ہم نے جو ہماری اچھی کوالٹیز ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک پاکستانی کی حیثیت بنانی ہے. لیکن اس پہ ورک نہیں کیا گیا. الٹا ایک پرٹیکولر کائنڈ آف شخصیت پرستی، یا میں سمجھتا ہوں اسکل سیٹس، کیونکہ ظاہر ہے پختون کمیونٹی ایک اسکل سیٹ لاتی ہے، فلاں ایک لاتا ہے، جو فلیٹ لینڈ میں کاشتکاری کرے وہ اپنا اسکل سیٹ لے کے آتا ہے. ہم نے ایک پرٹیکولر کائنڈ کو پریفر کیا، اور یہ وہی تھا جو برٹش سامراج یہاں چھوڑ کے گیا، جس کو انہوں نے ریوارڈ کیا. کیونکہ ہمارے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جو ہم نے انہیرٹ کیے: جوڈیشری، بیوروکریسی اور ملٹری. یہ تینوں ایگزیکٹ وہی نظام لے کے بیٹھی ہیں جو برٹش سامراج کے پاس ہوتے تھے، اور انہی تینوں کو ہم نے پریفر کیا. ہمارے ملک کے جتنے ہیروز ہیں وہ انہی 3 ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں. باقی تو ہم سب چاول ہی سن سارے وہ کام نہیں ہوتا سی. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ 71 ویک اپ کال ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی. اور آپ نے جس طرح اس سیگمنٹ کے شروع میں کہا کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ باؤنڈریز ری ڈیفائننگ الیکشن ہے، کہ اللہ عالم اس کے بعد اب کیا ہونا ہے، اسٹیٹ کے کلیپس کا ہے. ہم تو دعا گوئی ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے جو اختیار میں وہ ہم کر ہی سکتے ہیں، اس کے بیونڈ کیا ہو سکتا ہے. باقی محسن بھائی آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے بہت کھلے دل سے چیزوں کا جواب دیا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی کھلے دل سے سنیں اور سمجھیں کہ ہر علاقے کی ایک اپنی شناخت ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کے اندر ایک اوور آل معاشرے کو بہتر کرنے کا درد ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنے ہی نظریات ڈیفائن کر سکتا ہے اپنی تکلیفوں کے تھرو. تو ان کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ امید کریں گے جب بھی وہ لاہور میں ہے تو ہمارے پھر گیسٹ بنے. سننے کا شکریہ. تھینک یو بھائی. تھینک یو سو مچ.